الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. آج آیت 184 کل سے شروع ہو چکی ہے تو کل سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین قالوا ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان تاکل النار قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. جی آج جاپان کی خبریں کوئی نہیں ہیں، کیا ہو رہا ہے وہاں؟ بات ہوئی تھی، کہتے ہیں وہ جو دال سوپ بناتے ہیں وہ بہت پاپولر ہے. اچھا، اس میں چل رہا ہے؟ 2 حصے سوپ ڈال کے بتاتے ہیں، 1 حصہ چاول کا ہوتا ہے. اچھا، لہسن، ادرک، زیرہ، نمک. اچھا، وہ ابلے ہوئے چاول الگ نہیں بناتے، بیچ میں ملا دیتے ہیں سارا. اچھا، اس کا پتلا سوپ بناتے ہیں جو وہ پی لیتے ہیں. اس کو سوپ کہتے ہیں، چاول بیچ میں ڈالا ہوتا ہے. اچھا اچھا، اور کھانے کو کچھ نہیں دیتے ساتھ مچھلی بھی، ایک ٹکڑا مچھلی گرم گرم ملتا ہے تو بہت. ہاں ہاں، ایک دن میں 1200 آتا ہے. میں سمجھا تھا وہ چاولوں کی دال الگ الگ ابالتے ہیں اور دال، پتلی دال الگ بناتے ہیں. نہیں، اکٹھا ملا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. کل میں حضرت یحییٰ کا ذکر کر رہا تھا. میں نے کہا تھا نا ایفیسس جگہ غالباً ہے. ایفیسس پورٹ ہے، وہ جزیرہ نہیں ہے خود، لیکن اس کے قریب کچھ میل پہ 15-20 میل کے فاصلے پر ایک جزیرہ ہے جہاں کے حوالے سے حضرت جو بھی اس زمانے میں جون تھے انہوں نے خطوط لکھے ہیں کچھ جو محفوظ ہیں، اور ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جون کوئی بہت بڑا بزرگ انسان تھا جس نے وہاں سے جو خطوط لکھے ہیں اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اور رابطے کا ذکر بھی ملتا ہے. اور وہی جون ہیں جن کی ہم مزید تلاش میں ہیں کہ وہ کہاں سے آئے تھے، کیا تھا. ابھی تک وہ کھوج نہیں مل سکا. لیکن ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ 2 جون ہیں، وہ ایک بڑا جون اور ایک چھوٹا جون، اور دونوں ہی وہیں دفن ہیں ایفیسس میں. اور ان کا ذکر تو بڑے احترام سے ملتا ہے، مگر یہ معین نہیں کر سکے کہ وہ کون تھے. تو یہاں سے بھی 2 جون غائب ہیں. جو اسرائیل کی سرزمین ہے وہاں سے 2 جون غائب ہیں، ایک حضرت جان دا بیپٹسٹ اور ایک جان دا ریویلیشنسٹ. تو کیا یہ تو نہیں کہ وہ جو شاگرد جس نے جو پیشگوئیاں لکھتا تھا اس کا نام بھی جان تھا اور وہ وہیں پاس ہی رہتا تھا، اس لیے اس کا کوئی نشان اتا پتہ یہاں نہیں ملتا. بعض محققین نے اسی رائے کو ظاہر کیا ہے. وہ اس تفصیل سے تو نہیں کہ وہ جزیرے میں تھے، مگر یہ بات بہرحال انہوں نے کہی ہے کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے تحریروں سے
کہ جس کو جان دا ریولیشن کہا جاتا ہے، ریولیشنسٹ کہا جاتا ہے، وہ حضرت یحییٰ بپتسمہ دینے والے کا کوئی شاگرد تھا جسے وہ لکھواتے تھے تو وہ لکھتا تھا. تو وہاں تو کسی اس جزیرے ایفیسس کا ذکر نہیں ہے، لیکن چونکہ 2 جان وہاں دریافت ہو گئے ہیں اور ان کی الگ الگ قبریں ہیں، اس لیے بعید نہیں کہ جان دا ریولیشنسٹ اصل میں حضرت جان دا بیپٹسٹ ہی ہوں اور ان کے شاگرد کا نام بھی جان ہو. اس لیے یہ اشتباہ پڑ گیا کہ جان دا ریولیشنسٹ جو ہے، یعنی وہ رسول جان جو کہلاتے ہیں، کہ کیا کہتے ہیں ان کو اردو میں، مکاشفہ کے، ہاں مکاشفہ کے جان، یوحنا مکاشفہ والا، وہ جان نام کے اشتباہ کی وجہ سے مشترک ہونے کے نتیجے میں ایک ولد وجود کے طور پر ابھرا ہو، ورنہ حقیقت میں وہی جان ہیں جو بیپٹسٹ ہیں، اور وہ لکھواتے تھے تو یہ لکھتا تھا. یہ امکانات ہیں جو ابھی تک زیر تحقیق ہیں. مگر ایفیسس کی میں نے وضاحت کرنی تھی کہ یہ ایفیسس جزیرہ نہیں ہے، بلکہ ایفیسس وہ پورٹ ہے جو مین لینڈ کے ساتھ تھی، اور اس کے قریب یہ جزیرہ تھا جہاں کی وہ ڈیٹ لائن دی ہوئی ہے لکھنے والے نے. ایک ہمارے سے غلطی ہو گئی تھی، شجرہ نسب کی باتیں ہو رہی ہیں، کہیں آئندہ ہمارے سید عبدالعزیز صاحب کا شجرہ نسب غلط نہ شمار ہو جائے. ان کی طرف سے ایک بڑا گھبرایا ہوا فیکس ملا ہے، ناراضگی کا نہیں، خوشی کا، مگر گھبرایا ہوا. کہتے ہیں میں ان خواجہ عبدالعزیز صاحب ڈار کا داماد نہیں، بلکہ ان کے داماد کا داماد ہوں، پوتا داماد. جب یہ میں نے پڑھا تو مجھے یاد بھی آ گیا. میں تو جانتا تھا ان کے خسر شیخ محبوب اللہ صاحب کو، ایم جی ہاسٹل میں بھی رہے ہیں ہمارے ساتھ. بڑی عمر میں انہوں نے وکالت پڑھنی شروع کی تھی اور بڑے دلچسپ انسان تھے، ایک خاص شخصیت تھی. ان سے ہمارا تعلق بھی تھا، چھیڑ چھاڑ بھی رہتی تھی. تو یہ ان کے داماد ہیں سید عبدالعزیز صاحب. اور حاجی عمر ڈار صاحب کے متعلق انہوں نے بتایا ہے کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ میں سے تھے، اور بہت بڑا مقام تھا ان کا کشمیر میں، اور بہت انہوں نے خدمت کی، اور انہی کی وجہ سے پھر ایک ڈار تو ساری فیملی احمدی ہوگی خدا کے فضل سے، لیکن علاوہ بھی ارد گرد ڈاروں کے علاوہ بھی وہ دوسرے ڈار در ڈار آئے ہیں، مگر ڈار قوم سے نہیں. کہتے ہیں خواجہ عبدالعزیز ڈار کے والد حضرت حاجی عمر ڈار آسنور کشمیر کی ابتدائی احمدیوں میں سے تھے. حقیقت الوحی میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام، وہ بعد میں دوسرے ڈار کا ذکر بعد میں آئے گا. خواجہ عبدالعزیز صاحب ڈار کے والد حاجی عمر ڈار یہ تھے، والد تھے ان کے. آسنور کشمیر کی ابتدائی احمدیوں میں سے تھے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کا ذکر حقیقت الوحی 400 صفحہ 472 پر پھر بہار آئی تو آئے سلج کے آنے کے دن الہام 5 مئی 1906 کے سلسلہ میں فرمایا ہے. حضرت حاجی عمر ڈار کے 4 بیٹے تھے، خواجہ حبیب اللہ ڈار، خواجہ عبد القادر ڈار. خواجہ عبد القادر ڈار جو ہیں یہ ہمارے غفار ڈار صاحب کے غالباً والد، خواجہ عبد الرحمن ڈار اور خواجہ عبدالعزیز ڈار یہ حاجی عمر ڈار کے بیٹے تھے. اور کہتے ہیں خواجہ عبد الغفار ڈار خواجہ عبد القادر ڈار کے صاحبزادے ہیں، اور میجر مبارک احمد ڈار خواجہ عبد الرحمن ڈار کے صاحبزادے. 1929 میں حضرت مسلم موعود ماں خاندان مسیح موعود علیہ السلام آسنور میں طویل عرصہ رہے تھے. حضور نے گاؤں کا پرانا نام ناسنور بدل کر آسنور رکھا تھا. حضرت حاجی عمر ڈار کی جملہ اولاد سوائے چند ایک افراد کے ابھی تک آسنور میں مقیم ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے سب احمدی ہیں. یہ ہے پوری صحیح حقیقت حال. 1929 میں جب حضرت مسلم موعود وہاں تشریف لے گئے ہیں تو میں بھی ساتھ تھا، اور پہلی دفعہ میں نے کشمیر 9 مہینے کی عمر میں دیکھا ہے.
اس کے بعد پھر کشمیر، دوسرے کشمیر تو بہت پھرا ہوں، آزاد کشمیر جس کو کہتے ہیں، مگر وہاں موقع نہیں ملا. تو ان کی حضرت خواجہ عمر ڈار صاحب کی مہمان نوازی کا بالواسطہ شرف مجھے بھی حاصل ہو گیا اس طرح. الذین قالوا ان اللہ عہد الینا، یہ ترجمہ میں پہلے بھی کر چکا ہوں. جن لوگوں نے کہا کہ خدا نے ہم سے عہد لے رکھا ہے کہ ہم کسی رسول کو نہ مانیں جب تک کہ وہ سوختنی قربانی، ایسی قربانی نہ پیش کرے جس کو آگ کھا جائے. تو کہہ دے کہ اس سے پہلے بھی تمہارے پاس رسول آ چکے ہیں جو کھلے کھلے نشانات لائے تھے. وَبِالَّذِي قُلْتُمْ، اور جو تم کہتے ہو اگر یہ بات درست ہے، فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ، تم کہتے ہو کہ جو ہم کہتے ہیں وہ انہوں نے پورا کر دیا. یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ قرآن کریم تائید کر رہا ہے کہ سوختنی قربانی واقعتاً اسی طرح ہوا کرتی تھی جیسے کہ یہود کہتے ہیں. اس لیے بینات کو تو قرآن نے تسلیم کیا ہے، اور جو بالذی قلتم کا لفظ محاورہ ہے یہ بتا رہا ہے کہ تم جو کہتے ہو کہ اس طرح وہ قربانیاں لایا کرتے تھے، تو پھر تمہارا اپنا یہ اقرار کہ قربانیاں لاتے تھے جیسا کہ تم کہتے ہو، تمہیں جھٹلا رہا ہے، کیونکہ تم نے ان کی بھی مخالفت کی تھی. ایک طرف کہتے ہو کہ اگر یہ قربانیوں والا نشان آپ دکھا دیں تو ہم آپ کو تسلیم کر لیں گے. دوسری طرف یہ تسلیم کرنے کے باوجود کہ وہ قربانیاں اسی طرح لاتے تھے جیسے تم کہتے ہو، تم ان کا انکار کیا کرتے تھے، ان سے لڑا کرتے تھے اور مخالفت کیا کرتے تھے. اس لیے دو میں سے ایک بات بہرحال جھوٹی ہے. یا تمہارا یہ دعویٰ کہ اگر ہمیں بھی ایسی قربانیاں دکھائی جائیں تو ہم مان جائیں گے، یہ جھوٹا ہے، یا یہ بات جھوٹی ہے کہ ایسی قربانیاں وہ کوئی دکھایا کرتے تھے. کیونکہ اگر ایسی عجیب قربانیاں دکھاتے تو پھر واقعتاً مخالفت کا کوئی موقع باقی نہ رہتا. یہ ہے طرز استدلال. حضرت مسلم موعود نے بھی اسی طرز استدلال کو اپنایا ہے، اور نوٹس میں نے دیکھا ہے یہی ذکر ملتا ہے. مگر مفسرین مشکل میں پڑ گئے. انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ واقعتاً بائبل کو چیک کر لیں اور یہ دیکھیں کہ کیا بائبل میں کہیں لکھا بھی ہوا ہے کہ نہیں کہ جب تک کوئی ایسی قربانی نہ لایا اس وقت اس کو نہ مانو. بعض ایسے ہیں جنہوں نے اس وجہ سے کہ قرآن کریم نے یہ جو لکھا ہے وہ بالذی قلتم، اس کا معنی یہ لے لیا کہ قرآن کریم تسلیم کرتا ہے کہ جو وہ کہتے ہیں بین ہی اسی طرح واقعتاً ہوا تھا. ایک ہے استدلال کا بیان. استدلال میں یہ بات یوں ہوتی ہے کہ جو معترض کو ملزم کرنے کے لیے اس کے اعتراض کو تسلیم کیا جاتا ہے اور پھر اس سے نتیجہ نکال کے اس کو غلط ثابت کیا جاتا ہے. یہ ایک طرز مباحثہ ہے. ایک ہے واقعہ کی درستی کا اعلان. اور مفسرین جنہوں نے یہ سمجھا کہ قرآن کریم واقعہ کو تسلیم کر رہا ہے، انہوں نے یہ بحث نہیں پھر چھیڑی کہ یہ قربانی ہوتی نہیں تھی، یہ بائبل میں کہیں لکھا ہی نہیں ہوا، تسلیم کر لیا ہے. لیکن پرانے مفسرین میں سے بعض نے بائبل دیکھی ہے اور اس بات کو تسلیم ہی نہیں کیا کہ یہ سوختنی قربانی کا مبینہ طریق بنی اسرائیل میں رائج تھا. پس پہلے بھی دو گروہ ہیں اس معاملے میں. اب میں کچھ تفصیل سے ذکر کرتا ہوں. اس معاملے پر لمبی گفتگو ضروری ہے کیونکہ جو مستشرقین ہیں انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پر بہت اس معاملے میں آوازیں کسے ہیں اور تضحیق کا نشانہ بنایا ہے، اور بعض بڑی احتیاط سے بات کرتے ہیں مہذب زبان میں، بعض عادتاً بدتمیزی سے کام لیتے ہیں. مگر بعض ایسے ہوشیار ہیں وہ خود یہ تسلیم نہیں کرتے کہ سوختنی قربانی ایسی رائج تھی، مگر مفسرین کا حوالہ دے کر کہتے ہیں مفسرین نے اس سے یہی سمجھا ہے. اس لیے قرآن کریم سے ثابت ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی سوختنی قربانی پیش کرنے سے عاجز آ گئے،
تو پھر بہانے بنا لیے کہ تم چونکہ مانو گے نہیں اس لیے میں پیش ہی نہیں کرتا، یعنی خدا تعالیٰ مناسب نہیں سمجھتا کہ تمہیں ایسا نشان دکھائے جس کا فائدہ کچھ نہ ہو۔ اور اس رستے سے پھر وہ عموماً قرآنی اعجاز اور قرآنی معجزات کا ہی انکار کرتے ہیں، اور کہتے ہیں ہر جگہ قرآن کریم ثابت ہے کہ جہاں بھی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزے کا معجزہ طلب کیا گیا، آپ نے یعنی وہ تو آپ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی منسوب کرتے ہیں، مگر خدا تعالیٰ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ معجزے بیکار ہیں، کوئی فائدہ نہیں، تم مانو گے نہیں۔ اور قرآن ہی کو کوٹ کر کے ایک مستشرق لکھتا ہے کہ حالانکہ وہ قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے کہ ایک بھی معجزہ اگر تم لے آؤ تو ہم مان جائیں گے، لیکن ان کی قسموں کی کوئی قدر نہ کی، اور قسموں کے باوجود انہوں نے پھر بھی انکار کر دیا۔ یہ وہ آیت ہے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ وہ بڑی بڑی خدا کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ایک بھی معجزہ اگر تو ہمیں دکھا دے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ، تو کہہ دے کہ آیات تو خدا کے پاس بہت ہیں۔ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ، مگر تمہیں کیسے سمجھایا جائے، کیا چیز سمجھائے کہ جب یہ آیات آئیں گی تو تم انکار کر دو گے۔ تو آیات کے انکار کا کوئی ذکر ہی یہاں نہیں ہے، نہ صرف یہ بلکہ یہ لکھا ہے کہ آیات ہیں اور ظاہر کی جائیں گی، اور یہ بھی پیشگوئی ہے کہ ان آیات کو دیکھ کر تم ایمان نہیں لاؤ گے۔ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ میں آیات کے یعنی نشانات کے آئندہ مستقبل میں ظاہر ہونے کی قطعی پیشگوئی ہے، ان کا ذکر نہیں ہے بلکہ اذا ہے۔ تو اس لیے جھوٹ بات قرآن کریم کی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا یا ان کے کہنے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تو اس لیے معجزہ نہیں پیش کریں گے کہ تم نے انکار کر دینا ہے۔ قرآن تو کہتا ہے کریں گے، ہیں موجود، لیکن ساتھ یہ بھی تمہیں بتا رہے ہیں کہ تم ضرور ان کا انکار کر دو گے۔ تو ایک پیشگوئی نہیں، دو پیشگوئیاں پوری ہوئی ہیں، وہ اس کا ذکر ہم بعد میں اب تفصیل سے کریں گے۔ اب میں تفسیری حوالے سے آپ کو بتاتا ہوں۔ لغت کی بحث پہلے گزر چکی ہے، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ یہ بحر المحیط، روح المعانی وغیرہ سے یہ میں نے جو دیکھا ہے اس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان سب نے اسے تسلیم کر لیا ہے کہ گویا واقعتاً آگ اترا کرتی تھی، اور بائبل اس کے نشان کے طور پر ہدایت کرتا تھا کہ جب تک یہ نشانہ دکھایا جائے تم نبیوں کو تسلیم نہ کرو۔ امام رازی فرماتے ہیں کہ حضرت عباس کی روایت ہے کہ یہ جو مطالبہ تھا آگ والا، یہ کعب بن اشرف، کعب بن اسد، مالک بن سیف، وہب بن یہودا اور زید بن تابوب اور فنحاس بن عزوزہ وغیرہ کی طرف سے تھا۔ یہ وہی بحث ہے جو کس نے کوئی بات کی تھی تو نازل ہوئی آیت۔ یہ بالکل ایک بیکار طریق ہے، اس میں بحث میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک عمومی بات ہے، اور یہاں تک کہ بعض مستشرقین نے بھی یہ تسلیم کیا ہے کہ یہ بحث فضول ہے کہ کس نے کیا کہا۔ عام طور پر یہودی ایسی باتیں کیا کرتے تھے، اس لیے قرآن کریم جب کہتا ہے تو ایک عمومی بیان دے رہا ہے، نہ کہ کسی خاص شخص کے جواب میں۔ اور عطا نے تو ایک پوری کہانی یہ لکھی ہے کہ جب بھی بنی اسرائیل میں سے کوئی قربانی پیش کیا کرتا تھا
تو اس کو گھر کے درمیان میں رکھتے تھے، چھت میں ایک سوراخ ہوا کرتا تھا، نبی گھر کے اندر کھڑا ہو کر خدا سے دعا کرتا تھا، لوگ ارد گرد باہر کھڑے ہوتے تھے، تب سفید رنگ کی ہلکی آواز والی آگ اترتی تھی جس میں دھواں نہ ہوتا تھا، اور وہ آگ اس قربانی کو کھا جاتی تھی۔ علامہ راضی کہتے ہیں کہ یہ جو علماء کہہ رہے ہیں اس میں دراصل دو گروہ ہیں علماء کے۔ ایک گروہ یہی بات کہتا ہے جس کے لیڈر سدی ہیں، سدی اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ واقعتاً ایسا ہوا کرتا تھا، اور دوسرا گروہ کہتے ہیں کہ یہ بات تورات پر جھوٹا الزام ہے اور تورات میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے، اور یہ بالکل درست بات ہے۔ کل سے ہم بھی تورات کی چھان بین کر رہے ہیں، مختلف کامنٹریاں دیکھ کر ان کی جو کلیدیں ہیں ان کے حوالے سے، کہیں بھی کوئی اشارتاً ایسا حکم موجود نہیں ہے کہ جب تک کوئی ایسی قربانی پیش نہ کرے اس وقت تم اس کو نہ مانو۔ تو جھوٹے لوگوں کی جھوٹی بات تھی، اس لیے اس جگہ جہاں ہے کہ بالذی قلتم، اس کا یہ ترجمہ جائز ہی نہیں ہے کہ قرآن تسلیم کر رہا ہے کہ جو تم کہتے تھے وہ ٹھیک تھا۔ قرآن کہتا ہے اگر تم جو کہتے ہو ٹھیک ہے، یہ ہے طرز استدلال، تو پھر اس کا انکار کیوں کیا تم نے؟ انکار بتاتا ہے کہ بات ٹھیک نہیں، یعنی دونوں طرف چلنے والی ایک دلیل ہے۔ پس امام راضی کے نزدیک بھی یہ بات یوں ہی غلط ہے جو بائبل کی طرف منسوب ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں، وہ بڑی وضاحت سے کہتے ہیں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے، بلکہ خود حضرت موسیٰ کے معجزات جنہوں نے فرعون کو دکھائے تھے وہ بھی اس کے سوا اس سے الگ معجزے تھے، ان میں بھی کہیں کوئی سوختنی قربانی کا معجزہ نہیں ملتا۔ واحدی کہتے ہیں کہ قربان سے مراد وہ نیکی ہے جس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہو، اور یہ وہ پھر صوفیانہ تفسیر میں چلے جاتے ہیں۔ امام راضی کہتے ہیں کہ ایک اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ چونکہ تم ہدایت طلب کرنے کی خاطر یہ مطالبہ نہیں کر رہے، اس لیے تمہیں یہ نشان نہیں دیا جائے گا، کیونکہ تمہاری نیت بگڑی ہوئی ہے، اور ثابت ہوتا ہے تمہارے پرانے عمل سے کہ وہی بات کہ اگر یہ بات درست تھی تو پھر تم انکار کیوں کیا کرتے تھے۔ اس لیے وہ پھر مزید اس میں حضرت زکریا، عیسیٰ اور یحییٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ وہی حوالہ ہے جو کل میں پیش کر چکا ہوں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ زکریا اور یحییٰ کے قتل کی کوشش کی گئی تھی اور عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جھوٹا دعویٰ کیا گیا تھا۔ حضرت مسلم موعود کہتے ہیں کہ احبار کو دیکھ لو، آسمان سے کوئی آگ نہیں اترا کرتی تھی، اور بھی حوالے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا جس سے سوختنی قربانی کی حقیقت، اس کی ساری باتیں سامنے آ جائیں گی۔ حضرت مسلم موعود کے نوٹس میں یہ ترجمہ یوں ہے، اگر تمہارا یہ اعتراض جو تم اب پیش کر رہے ہو واقعی درست ہے تو تم نے ان کو کیوں نہ مان لیا۔ یہ وہی ترجمہ ہے جو میں نے کیا ہے، اور حضرت مسلم موعود کی بھی اس پہ تصدیق ہے، مہر تصدیق۔ حضرت مولوی سرور شاہ صاحب بہت ہی اعلیٰ پائے کے مفسر تھے اور بہت نکتہ رس انسان تھے۔ وہی ہیں جن کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قصیدے میں خدا کے شعر کے طور پر ذکر فرمایا ہے۔ یہ لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قربانی کا مطالبہ کرنا ایک اختراع تھا، حالانکہ نہ خدا تعالیٰ نے ان کو یہ کہا تھا
اور نہ انبیاء کے لیے کوئی علامت رہی ہے کہ وہ اپنی صداقت کے اس بات کے لیے قربانی دیں، اور آسمان سے ایک سفید آگ نازل ہو کر اس قربانی کو اور اس کے خون وغیرہ کو جلائے یا آسمان کی طرف اٹھا لے جائے۔ یہ کہتے ہیں ایسی یہ کوئی افتراء ہے۔ اب میں حوالے اصل دوں گا، اس سے پتہ لگ جائے گا کہ حقیقت کیا تھی اس کی۔ جارج سیل اس ذکر میں لکھتا ہے، The Jews say the commentators، اب حوالہ commentators کا دے رہا ہے سارا۔ The Jews say the commentators insisted that it was a peculiar proof of the mission of the prophets sent to them that they could, by their prayers, bring down fire from heaven to consume the sacrifice, and therefore they expected Muhammad should do the like۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ کامنٹیٹر مسلمان یہ لکھتے ہیں کہ یہودی یہ اصرار کیا کرتے تھے کہ پرانے وقتوں میں یہ معجزہ ہوا کرتا تھا، اس لیے تم بھی دکھاؤ۔ اینڈ سم محمدن ڈاکٹرز اگری دیٹ گاڈ اپوائنٹڈ دس میریکل۔ اب بائبل کو دیکھیں، ٹال گیا ہے یہ شخص، کیونکہ واقعتاً بائبل میں ایسا کوئی ذکر نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے چونکہ بعض محمدن اسکالرز خود مان گئے ہیں کہ یہ ہے، اس لیے قرآن اس معجزے کو پیش کرنے سے، اس کی نظیر لانے سے عاجز رہ گیا۔ ساتھ یہ بھی لکھتا ہے کہ بعض اور یہ کہتے ہیں کہ دوسرے جو معجزات تھے وہی کافی تھے، اس لیے اس معجزے کو دہرانے کی ضرورت نہیں تھی۔ تفسیر جلال العین میں تفصیل سے لکھا ہوا ہے کہ کس طرح وہ مطالبہ کیا کرتے تھے سفید آگ اوپر سے نازل ہو اور وہ جلائے۔ اور کامنٹری سیل کی کامنٹری میں ہے the Arabian Jews seem to have drawn a general consequence from some peculiar instances of this miracle in the Old Testament۔ یہ خود مانتا ہے کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ایک جاری قانون کے طور پر سوختنی قربانی کا کوئی معجزہ ہر نبی کے حوالے سے ذکر نہیں ملتا، بعضوں کے متعلق ملتا ہے، اس لیے عرب کے یہودیوں نے اس کو جنرلائز کر لیا، اس کو عمومی رنگ دے دیا، حالانکہ بائبل میں خصوصیت سے بعض انبیاء کے متعلق ذکر ملتا ہے، عمومی ہے ہی نہیں۔ بس یہ بھی بات قطعی طور پر ہے۔ اب خود عیسائی محققین جانتے ہیں اس بات کو اور مانتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے مفسرین سادہ ہیں اور اس آیت کا غلط ترجمہ کر کے ایک ایسا ثبوت اپنے ذمہ لے بیٹھے ہیں جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اور اس دعوے کو بہانہ بنا کر مستشرقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر اعتراض داغ دیا کہ دیکھو ایک جاری سلسلہ تھا معجزات کا، اور جب مطالبہ کیا گیا تو آپ نے انکار کر دیا۔ سوختنی قربانی میں جو حوالے سیل نے دیے ہیں وہ میں آپ کے سامنے، اور ویری نے بھی انہی معجزات کا ذکر کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ جو ہیں کچھ ان کی ضرورت بعد میں سے پڑے، میں ضرورت پڑی تو پھر واپس اس پر آ جاؤں گا، رکھنے یہاں ایک طرح۔ سوختنی قربانی کا ذکر جو بائبل میں ملتا ہے وہ کیا چیز ہے؟ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ تورات کا جو حوالہ یہودی دیتے ہیں یا یہ لوگ دیتے ہیں، یہ بات اس لیے درست نہیں ہے
کہ تورات میں یہ حکم نازل ہوا تھا کہ خود تورات میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سوختنی قربانی چڑھانی تھی. یعنی وہ کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل کو نہیں بلکہ حضرت اسحاق کو ذبح کرنے کے لیے وہ ایک جگہ لے گئے تھے پہاڑی پر، اور وہاں لکڑیاں جلائیں اور ان کو سوختنی قربانی کے طور پر پیش کرنا تھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سوختنی قربانی کا کوئی تصور پہلے سے چلا آ رہا تھا، اور یہ تورات نے ایجاد نہیں کیا، بلکہ تورات میں کہیں کہیں اس کا ایک رنگ میں ذکر ملتا ہے، کہیں کہیں ایک دوسرے رنگ میں ذکر ملتا ہے. تورات میں جو ذکر ہیں ان کے چند نمونے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ تورات کیا چاہتی ہے. استثناء باب 33 آیت 10 میں ہے، وہ یعقوب کو تیرے احکام اور اسرائیل کو تیری شریعت سکھائیں گے، وہ تیرے آگے بخور اور تیرے مذبح پر سوختنی قربانی رکھیں گے. مذبح پر سوختنی قربانی رکھیں گے ہے، جس کا صاف مطلب ہے اور آگے ثابت ہو جائے گا کہ قربانی وہ جلا دیا کرتے تھے، اور یہ حکم تھا. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہود اور بنی اسرائیل میں یہ عادت تھی کہ وہ کھانے کے معاملے میں حرص سے بہت بے احتیاطیاں کیا کرتے تھے. اس لیے ان کو بعض چیزیں کھانے کی حرام قرار دی گئیں ان کے لیے محض سزا کی خاطر یا حفظان صحت کی خاطر. اسے سزا بھی کہا جاتا ہے. یسٹ کے متعلق احکام نازل ہوئے، اور بہت سے معاملات میں مچھلیوں سے وہ زیادتی کیا کرتے تھے. سبت کے دن اس کا بڑے ناراضگی سے ذکر ملتا ہے. تو یہ بعید نہیں کہ پرانے زمانے میں قربانیوں کے رواج ہوں اور گوشت کہن اکٹھے کر جاتے ہوں، اور جتنی زیادہ وہ تلقین کرتی ہوں خدا کے حضور آ کر یا بتوں کے حضور قربانیاں پیش کرو، اس میں کہنوں کے گوشت کھا جانے اور اپنا لینے اور اپنوں میں تقسیم کر دینے کے رواج سے ایک عام منافرت پیدا ہوئی ہو. تو اس زمانے میں بائبل کے نزول سے پہلے ہی یہ تاریخی شواہد ملتے ہیں کہ قوموں میں یہ رواج تھا، اور صرف عرب میں ہی نہیں بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی قربانی کو جلا دینے کا رواج تھا. تو معلوم ہوتا ہے یہ ایک عالمی تجربہ تھا کہ کاہن اور مہنت وغیرہ گوشت اکٹھا کر کے اپنا لیتے ہوں گے، تو ان کو جلا دینے کا حکم آیا. ہم نے دیکھا ہے کہ بعض دفعہ اس میں بھی بڑی عید پر، عید الاضحیٰ پہ بھی بعض لوگ اکٹھا کر لیتے ہیں اور اپنے جن کو فریزر ہیں وہ فریزر بھر لیتے ہیں. حالانکہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بعض امیر اکٹھے کر لیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ عام لوگ گوشت کھائیں، کم سے کم سال میں ایک دفعہ تو کسی کو نصیب ہو. یہ ہے قربانی کی روح، لیکن اس کو ختم کر دیا جاتا ہے. اس لیے عام طور پر 1/3 سے زیادہ کا جماعت میں رواج نہیں ہے. ہم نصیحت یہ کرتے ہیں کہ اپنے لیے گھر کے لیے نہیں بلکہ اپنوں کے لیے، عزیزوں کے لیے 1/3 رکھ لیا کرو اور باقی 2/3 تقسیم کر دیا کرو، کچھ نظام کی معرفت غریبوں کو، کچھ براہ راست. تو یہ جو گوشت سے تعلق میں جو عام طور پر انسانی فطرت نے مختلف اظہار کیے ہیں وہ آج بھی اسی طرح ہیں جیسے پہلے تھے. بعض لوگ ایسا کیا کرتے تھے، یعنی بعض معین میرے ذہن میں ہیں کہ وہ ایک 2 مہینے قربانی کا گوشت جمع چلاتے تھے. اس زمانے میں فریزر نہیں ہوتے تھے تو وہ روزانہ گرم کرتے تھے، پھر ہر روز ہنڈیاں چڑھتی تھی. اس کا آخر پہ کیا حلیہ بن جاتا ہوگا یہ اللہ بہتر جانتا ہے. مگر بعض گھروں میں یہ رواج تھا، شاذ تھا مگر تھا. اور عربوں میں جو گوشت سکھانے کا رواج ہے یہ حرص کے نتیجے میں نہیں بلکہ ضیاء سے بچانے کے لیے ہے. اور یہ بھی ایک خدا تعالیٰ کا احسان تھا کہ بدوؤں کو خدا نے رزق کا ایک بہانہ بنا دیا، اور وہ گوشت کو آنن فانن وہاں سے اٹھا کے لے جاتے تھے. اب پتہ نہیں کیا سلسلہ ہے، مگر پرانے زمانوں میں جب حج پر قربانیاں پیش کی جاتی تھیں تو
ادھر جو بعضوں نے جو انہوں نے خود اپنا نظارہ مجھے بتایا ہے کہ ادھر بکرا ہم نے ذبح کیا، ادھر ایک دم غائب ہو گیا، کیونکہ پہلے سے ہی طاق میں بدو ارد گرد سے اکٹھے ہوتے تھے اور پھر وہ ٹکڑے کر کے اس کو رسیوں پر تیز دھوپ میں لٹکا دیا کرتے تھے، اور اس سے وہ خراب نہیں ہوتا تھا، پھر شاید نمک بھی لگاتے ہوں اس کو، مگر وہ پھر سارا سال ان غریبوں کی غذا کے کام آتا تھا۔ تو اس زمانے میں یہ بھی رواج نہیں ہوگا، تو اس لیے عقلاً یہ بات انسان مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیماریوں سے بچانے کے لیے، حرص سے بچانے کے لیے، الزامات سے پاک کرنے کے لیے یہ حکم دیا ہو کہ قربانی کو جلا دیا کرو۔ یہ اس کا پس منظر ہے۔ اور اب ملے جلے حوالے ملیں گے۔ بعض جگہ یہ دعویٰ بھی ہے کہ اوپر سے آگ اتری، لیکن اس آگ نے نہیں قربانی جلائی، جلی ہوئی قربانی پہ آگ اترنے کا ذکر ہے دراصل، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سوائے ایلیا کے معاملے میں، وہاں ایلیا کا قربانی کا جہاں ذکر ہے وہاں یہی معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کو جلایا نہیں گیا تھا، بلکہ آسمان سے آگ نے اتر کر اس کو بھسم کیا تھا۔ وہ جب ذکر آئے گا وہ بعد میں پھر اس کو چھیڑوں گا۔ پھر سلاطین باب 18 آیات 31 تا 38 میں ہے، میری سن اے خداوند، میری سن، تاکہ یہ لوگ جان جائیں کہ اے خداوند تو ہی خدا ہے، اور تو نے پھر یہ وہی ایلیا والا حوالہ جو میں نے کہا نا، یہ وہ میں پڑھ رہا ہوں اب، تو ہی خدا ہے اور تو نے پھر ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے۔ یہ حضرت ایلیا کے متعلق آتا ہے، انہوں نے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور اس کو باقاعدہ سجایا۔ لوگ مطالبے کر رہے تھے کہ دکھاؤ آسمان سے آگ کا اترنا۔ تب خداوند کی آگ نازل ہوئی اور اس نے اس سوختنی قربانی کو لکڑیوں اور پتھروں اور مٹی سمیت بھسم کر دیا، اور اس پانی کو جو کھائی میں تھا چاٹ لیا۔ یہ حضرت ایلیا کے متعلق ہے۔ اور تب 2 تواریخ باب 7 آیت 1 تا 8 میں ہے، اور جب سلیمان دعا کر چکا تو آسمان پر سے آگ اتری اور سوختنی قربانی اور ذبیحوں کو بھسم کر دیا۔ یہاں سوختنی قربانی سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ قربانی جو جلا دی گئی تھی۔ آگے بھی یہ ذکر ملیں گے کہ جلی ہوئی قربانی پر یا جلتی ہوئی قربانی پر کہتے ہیں کہ آگ نازل ہوئی۔ قضات 6 آیت 20-21 میں ہے، تب خدا کے فرشتے نے اسے کہا، اس گوشت اور فطیری روٹیوں کو لے جا کر اس چٹان پر رکھ اور شوربہ کو انڈیل دے۔ اس نے ویسا ہی کیا۔ تب خداوند کے فرشتے نے اس عصا کی نوک سے جو اس کے ہاتھ میں تھا گوشت اور فطیری روٹیوں کو چھوا اور اس پتھر سے آگ نکلی۔ تو صاف پتہ چلا کہ یہاں لازماً کسی آسمان سے اترنے والی آگ کا ذکر نہیں ملتا، بلکہ وہ اگر پتھر کو کسی تیز نوکیلی چیز سے، خصوصاً لوہے کی نوکیلی چیز سے اگر مارا جائے تو اس میں سے شعلہ نکلتا ہے۔ تو جس کو وہ فرشتہ کہہ رہے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے؟ کوئی انسان فرشتہ سیرت تھا یا کیا تھا؟ مگر اس نے بھی آسمان سے آگ نہیں اتاری، بلکہ اپنے عصا سے، جس کی نوکیلی دھات کی نوک تھی جس کی، اس سے اس نے مارا ہے اس کو، قربانی کو، اور پتھر سے پھر شعلہ نکلا ہے۔ اس پتھر کے شعلے نے اس قربانی کو جلایا ہے۔ تب خداوند کا فرشتہ اس کی نظر سے غائب ہو گیا۔ احبار باب 8 آیت 18 تا 21 میں ہے، پھر اس نے سوختنی قربانی کے مینڈھے کو حاضر کیا، اور ہارون اور اس کے بیٹوں نے اپنے اپنے ہاتھ اس مینڈھے کے سر پر رکھے۔ اور پھر آگے تفصیل ہے کہ پھر اس کو کس طرح خون چھڑکا، کس طرح ٹکڑے کیے۔ اور موسیٰ اور ہارون خیمہ اجتماع میں داخل ہوئے اور باہر نکل کر لوگوں کو برکت دی۔ تب سب لوگوں پر خداوند کا جلال نمودار ہوا، اور خداوند کے حضور سے آگ نکلی اور سوختنی قربانی اور چربی کو مذبح کے اوپر بھسم کر دیا۔ لوگوں نے یہ دیکھ کر نعرے مارے اور سرنگوں ہوئے۔ لیکن اس سے پہلے یہ آیت 23 اور 24 کو پیش کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے جو میں نے آیت آپ کے سامنے رکھی تھی 8:18 میں، اس میں اس آگ کا راز کھولا گیا ہے۔ اس مینڈے کے سر پر رکھے، اور موسیٰ نے خون کو مذبح کے اوپر گردا گرد چھڑکا، اور
اس نے سر اور اعضاء اور چربی کو جلایا خود، اور موسیٰ نے پورے مینڈے کو مذبح پر جلایا۔ یہ سوختنی قربانی راحت انگیز خوشبو کے لیے تھی۔ اسی جگہ اخبار میں آگے جا کے جب یہ کہتے ہیں کہ آسمان کی آگ نے بسم کر لیا، تو یہ اندرونی تضاد موجود ہے، اور یہ اقرار پہلے ہو چکا ہے کہ اس قربانی کو حضرت موسیٰ نے خود جلایا تھا، نہ کہ آسمان سے کسی نازل ہونے والی آگ نے جلایا تھا۔ اور حوالے جو ہیں دوسرے، ان میں یہ بھی ملتا ہے آسمان سے آگ اتری، مگر کس چیز پر؟ برنٹ آفرنگ پر، اس قربانی پر اتری جو پہلے ہی جلائی جا چکی تھی۔ حضرت ابراہیم کے حوالے سے وہ تفصیل ہے، وہ حضرت اسماعیل کی بجائے حضرت اسحاق کو وہ بیٹا قرار دیتے ہیں جو قربان کیا گیا، اور بائبل ہی میں اس کے خلاف گواہی موجود ہے کہ ان کا یہ استنباط درست نہیں ہے، کیونکہ بائبل اس کو اکلوتے اور پیلوٹے کے طور پر پیش کرتی ہے۔ حضرت پیلوٹا بیٹا حضرت اسماعیل تھے، حضرت اسحاق تھے ہی نہیں۔ حضرت اسماعیل حضرت اسحاق سے کافی بڑے تھے، تو حضرت اسحاق کو پیلوٹا بیٹا قرار دیا ہی نہیں جا سکتا۔ مگر یہ جو بحث ہے یہ ضمنی بات ہوئی ہے، اصل سوختنی قربانی کی بات ہو رہی ہے۔ اس میں لکھا ہے یہ لڑکا دونوں ذرا وہاں تک جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے اپنے ساتھی کو کہا کہ میں اور یہ لڑکا دونوں ذرا وہاں تک جاتے ہیں اور سجدہ کر کے پھر تمہارے پاس لوٹ آئیں گے۔ اور اب یہ بھی بات حضرت ابراہیم کی طرف جھوٹ منسوب کی ہوئی ہے۔ اپنے ساتھی کو کہا کہ ہم ذرا تھوڑی دیر کے جاتے ہیں، ابھی واپس آ جائیں گے سجدہ کر کے، اور نیت یہ تھی کہ بیٹے کو قربان کر دیں۔ تو بائبل کے بیانات کو منوان قبول کرنا ہی ایک غلطی ہے۔ اس کے اندر ہی تضادات اتنے ہیں کہ جب تک خدا تعالیٰ کی طرف سے قرآن میں گواہی نہ ملتی ہمیں کہ ابتدائی طور پر خدا کا کلام تھا، بائبل کے عمومی مطالعہ سے ہرگز کوئی دل مطمئن نہیں ہو سکتا کہ یہ خدا کا کلام ہے۔ جیسا کہ میں نے مثال دی، حضرت ابراہیم ایسا جھوٹ جاتے جاتے قربانی کے جوش میں جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس قربانی کا بھی ستیہ ناش کر دیا جو بعد میں کرنی تھی آپ نے۔ کہتے ہیں ذرا وہاں تک جاتے ہیں، سجدہ کر کے پھر تمہارے پاس لوٹ آئیں گے۔ اور ابراہیم نے سوختنی قربانی کی لکڑیاں لے کر اپنے بیٹے اسحاق پر رکھیں، اور ان کے اوپر لادی ہیں لکڑیاں ساری، اور آگ اور چھری اپنے ہاتھ میں لی، اور دونوں اکٹھے روانہ ہوئے۔ تب اسحاق نے اپنے باپ ابراہیم سے کہا کہ اے باپ۔ اس نے جواب دیا کہ اے میرے بیٹے، میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا دیکھ، آگ اور لکڑیاں تو ہیں، پر سوختنی قربانی کے لیے برا کہاں ہے؟ آگ ساتھ لی تھی، صاف پتہ چلتا ہے کہ آسمان سے کوئی آگ نہیں اترنی تھی، بلکہ بیٹے نے دیکھ لیا، کہا آگ اور لکڑیاں تو ساتھ لیے چلتے ہو، برا کہاں ہے؟ یعنی وہ قربانی کا بکرا۔ تو ابراہیم نے کہا ہے میرے بیٹے، خدا آپ ہی اپنے واسطے سوختنی قربانی کے لیے برا مہیا کر لے گا۔ اور پھر اس کو ٹال دیا وہاں، اور جواب نہیں دیا۔ ان کو شک پڑ گیا تھا کہ وہ گڑبڑ ہونے والی ہے۔ وہ دونوں آگے چلتے گئے، اس جگہ پہنچے جو خدا نے بتائی تھی۔ وہاں تو ابراہیم نے قربان گاہ بنائی اور اس پر لکڑیاں چنی، اور اپنے بیٹے اسحاق کو باندھا اور اسے قربان گاہ پر لکڑیوں کے اوپر رکھا۔ اب دیکھیں کتنا نمایاں فرق ہے قرآنی بیان میں اور بائبل کے بیان میں۔ اگر قرآن کریم بائبل کی اغلاط کو درست نہ فرماتا اور مذاق خیز کہانیوں کو ایک تقدس نہ بخشتا صحیح قابل قبول واقعات کے طور پر، تو ان باتوں کو کون مانتا پھر؟ یعنی ابراہیم کو ایسا ظالم قرار دی، ظالم اور جھوٹا، 2 دفعہ جھوٹ بول گئے، اور جذبہ قربانی کا اتنا بڑا ہوا کہ بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تھا، مگر خدا کی خاطر سچ بولنا نہ سیکھا۔ تبھی قرآن کریم نے حضرت ابراہیم کو بطور خاص صدیقاً نبیہ فرمایا ہے، کیونکہ بائبل میں معلوم ہوتا ہے جھوٹے الزامات تھے، اس لیے بطور خاص فرمایا کہ بہت سچ بولنے والا بزرگ تھا، بہت ہی سچا نبی تھا۔ نبی تو سارے سچے ہوتے ہیں، مگر وہ سچے نبیوں میں بھی ایک خاص شان رکھتا تھا۔ لیکن بائبل کہتی ہے
قرآن کہتا ہے کہ حضرت اسماعیل کو جب تک بڑے نہیں ہوئے اس وقت تک حضرت ابراہیم نے بار بار کے خدائی اشاروں کے باوجود ذبح کرنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ ہر شخص کا اپنا ایک حق ہوا کرتا ہے۔ جب بیٹا بڑا ہو گیا، ساتھ چلنے لگا، تو اس سے پوچھا کہ اس طرح اللہ تعالیٰ مجھے رویا میں اور کشوف میں اشارے کر رہا ہے، تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ اور بیٹے نے سر تسلیم خم کیا۔ اس نے کہا اے باپ، جو خدا تجھ سے کہتا ہے وہی کر۔ اب دیکھیں یہ الہی کلام ہے، عجیب اس میں شان ہے، تقدس ہے، روح خدا کے حضور سجدہ ریز ہوتی ہے، ان لوگوں پر درود بھیجتی ہے، ابراہیم پر اور اس کے بیٹے پر۔ اور یہ قصہ کیسا بگڑا ہے انہوں نے کہ پہلے ساتھی سے جھوٹ بول کے آگے بڑھ گئے، پھر بیٹا شک پڑا ہوا ہے اس کو کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، کہتے قربانیوں کے لیے لکڑیاں بھی لیے چلتے ہو، آگ بھی ہے، وہ بکرا کہاں ہے؟ کہتے ہیں اللہ آپ ہی بھیج دے گا۔ یعنی صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ نہیں ہے گویا کہ وہاں، اور وہاں جا کے باندھ دیا اس کو لکڑیوں سے۔ بڑا ظلم ہے۔ اس بائبل کو قرآن کے حوالے مقابل پہ یہ لوگ پیش کرتے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں جب برہ پھر نظر آئے، قرآن نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ قریب ہی ایک مینڈھا جھاڑیوں میں پھنس گیا تھا، کیونکہ اس کے سینگ جھاڑیوں میں پھنس گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو ذبح کر دو، اور اس کو بھی سوختنی قربانی کے طور پر چڑھایا ہے، کہیں سے آگ نہیں اتری۔ حضرت موسیٰ کے ذکر میں ہے کہ حکم ان کو یہ تھا، تب وہ سوختنی قربانی کے جانور کی کھال کھینچے اور اس کے عضو کو کاٹ کر جدا جدا کرے، پھر ہارون کاہن کے بیٹے مذبح پر آگ رکھیں اور آگ پر لکڑیاں ترتیب سے چن دیں، اور ہارون کے بیٹے جو کاہن ہیں اس کے اعضاء کو اور سر اور چربی کو ان لکڑیوں پر جو مذبح کی آگ پر ہوں گی ترتیب سے رکھ دیں، لیکن وہ اس کی انتڑیوں اور پایوں کو پانی سے دھو لے، تب کاہن سب کو مذبح پر جلائے کہ وہ سوختنی قربانی یعنی خداوند کے لیے راحت انگیز خوشبو کی آتشی قربانی ہو۔ اتنا واضح حکم تورات میں موجود ہے کہ خدا تعالیٰ نے یہ فرمایا ہی نہیں تھا کبھی کہ تم آسمان سے آگ کا مطالبہ کیا کرو اور وہی تمہاری صداقت کا نشان ہوگا۔ کھلم کھلا حکم ہے کہ اس ترتیب سے اس طرح کاٹو، اس طرح اس کا خون گراؤ لکڑیوں کے اوپر، لکڑیوں کے نیچے آگ جل رہی ہو، اور پھر وہ آگ ہے جو تم نے خود جلائی ہے وہ اس قربانی کو بسم کرے۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو خوشبو آئے۔ اب یہ بھی ایک نہایت ہی بچگانہ نتیجہ نکالتی ہے بائبل کہ اللہ تعالیٰ کو وہ خوشبو لینے کے لیے وہ سارا معاملہ کرتا تھا، سارے لوگ جلواتا تھا، یعنی وہ جانور وغیرہ، اور ہر جگہ بائبل خوشبو ہی لینے کا ذکر کر رہی ہے کہ خدا کو خوشبو آئے۔ تو خدا کو گوشت کا جس کو خوشبو آتی ہے مزہ بھی تو آ سکتا تھا، اس کو پکا پکایا گوشت کیوں نہ پیش کر دیا۔ یہ بائبل کے انداز بتاتے ہیں کہ اس کتاب کی درستی اور اصلاح ضروری تھی۔ خدا نے جو کچھ فرمایا تھا اس پہ بندوں نے اپنی جہالت کے رنگ چڑھا کر اسے الہی کلام کہلانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ قرآن کا احسان ہے بائبل پر، اور یہ تمسخر کرنے والے قرآن کے زیر احسان ہیں کہ قرآن کریم نے بائبل کے مضامین کو اس پاکیزہ شان کے ساتھ پیش کیا ہے کہ کوئی انسانی عقل اس پر اعتراض نہیں کر سکتی، اور اسے من و عن دل اور دماغ دونوں قبول کرتے ہیں۔ لیکن بائبل کے جو انداز ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ انسانی ہاتھوں کی پیداوار ہے یا انسانی ہاتھوں کے دخل کے نتیجے میں الہی کلام کو بگاڑ دیا گیا ہے۔ پھر اخبار میں مزید ہے، تب کاہن اسے مذبح پر ان لکڑیوں کے اوپر رکھ کر جو آگ پر ہوں گی جلا دے۔ آگے حضرت داؤد کا بھی سوختنی قربانی کا ذکر ملتا ہے، حضرت نوح کا بھی ذکر ملتا ہے، جو
حضرت ابراہیم سے بھی پہلے ہیں کہ انہوں نے بھی سوختنی قربانی چڑھائی. اس لیے یہ دعویٰ ہر لحاظ سے غلط اور بے معنی ہے کہ گویا تورات نے یہ حکم دیا تھا اس لیے نبیوں کی پہچان یہ ہے کہ آسمان سے کوئی شعلہ نازل ہو جو قربانیوں کو جلا دے. تب نوح نے خداوند کے لیے ایک مذبح بنایا اور سب پاک چوپایوں اور پاک پرندوں میں سے تھوڑے سے لے کر اس مذبح پر سوختنی قربانیاں چڑھائیں اور خداوند نے ان کی راحت انگیز خوشبو لی. خوشبو کا بڑا شوق ہے معلوم ہوتا ہے وہاں. یہ ہر جگہ پکے ہوئے گوشت کی جو خوشبو تھی اس سے معلوم ہوتا ہے لکھنے والا بھوک محسوس کرتا تھا, اس کی خواہش بھڑک اٹھتی تھی تو وہ خدا تعالیٰ کی طرف خوشبو منسوب کر دیتا تھا. اب واپس اس کی طرف آتا ہوں جو پہلا میں نے حوالہ حضرت ایلیا کا دیا تھا. ایک عیسائی مستشرق وہ اس کا حوالہ میں اس وقت میں نے کہیں ادھر ادھر رکھا گیا ہے یا حوالوں میں شامل نہیں تھا, مگر میں نے پڑھا ہے وہ واقعہ خود, وہ نکلا ہے تو پھر بعد میں چھپیں گے درست اس میں شامل کر دیں گے. وہ خاص طور پر ایلیا کے حوالے سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت طعن کرتا ہے. وہ کہتا ہے کوئی معجزہ بھی نہیں دکھا سکے, غالباً ویری ہے جہاں تک مجھے یاد ہے. وہ یہ بھی لکھتا ہے کہ دیکھو قرآن میں تو معجزہ تھا ہی نہیں اور عاجز ہو گئے اور سوختنی قربانی کا مطالبہ کیا, جبکہ ہمارے ہاں بائبل میں بڑا عظیم نشان ہے جو سوختنی قربانی کے طور پر بیان فرمایا گیا ہے. اور قرآن اس سے بہانے بنا کر بچ گیا, لیکن پھر مسلمانوں نے اپنی روایتوں میں عجیب و غریب معجزے گھڑ کے اپنے رسول کی طرف منسوب کر دیے. اور وہ جو نمونے دیتا ہے معجزوں کے وہ نمونے ہیں جو ان لوگوں نے تھرڈ ریٹ قسم کی تفاسیر سے چند اپنی مرضی کے چنے ہیں, جن کو مسلمان علماء میں یا عوام میں بھی کوئی عظمت نہیں, نہ ان کا ذکر ملتا ہے. تو جان کر ایسے بیہودہ بعض منسوب ہوئے معجزے بیان کیے کہ دیکھ لو یہ ان کے نزدیک معجزے تھے اور یہ ان کا رسول ہے. پس ایلیا کی قربانی کو وہ باقی جگہ تو ہر جگہ ایسے قرائن موجود ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ آسمان سے آگ نہیں اترا کرتی تھی. ایلیا کی قربانی میں چونکہ واضح طور پر ہے کہ آسمان سے آگ اتری تھی, اس لیے وہ اس کو پیش کر رہا ہے اور ثابت کرتا ہے کہ ایلیا کی بات درست تھی, آسمان سے آگ اتری تھی, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناکام ہوئے. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایلیا کے حوالے سے جھوٹا ثابت کرنے کے شوق میں حضرت مسیح کو بھی جھٹلا گیا ساتھ ہی. اس کی توجہ اس طرف نہیں گئی کیونکہ حضرت مسیح نے ایلیا کے معجزات کو ظاہر پہ تسلیم نہیں کیا, اور وہ ایلیا ہی ہیں جن کے متعلق جب حضرت مسیح سے مطالبہ کیا جاتا تھا, جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا جاتا تھا سوختنی قربانی کا, اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایلیا کے حوالے سے مطالبہ کیا جاتا تھا کہ تم جانتے ہو کہ لکھا ہوا ہے کہ وہ رتھ پر چڑھ گیا تھا اوپر آسمان پر اور خود اترے گا, تو بتاؤ ایلیا کہاں ہے. تو حضرت مسیح کا کیا جواب تھا؟ ایلیا نکال کے لائے تھے آسمان سے؟ حضرت مسیح کا جواب یہ تھا کہ یحییٰ بپتسمہ دینے والا یہی وہ ایلیا ہے جس نے آسمان سے اترنا تھا, چاہو تو قبول کرو چاہو تو انکار کر دو. تو وہی ایلیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف استعمال کر رہا ہے, یہ وہی حضرت مسیح کے خلاف بھی استعمال ہو رہا ہے. اور عجیب یہ مماثلت پائی جاتی ہے کہ ایلیا کے حوالے سے ہی حضرت مسیح کو بھی جھوٹا کرنے کی کوشش کی گئی اور ایلیا ہی کے حوالے سے آج مسیح کے ماننے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور دونوں جگہ مسیح کا جواب ہی چلے گا کہ تم ظاہر پرست لوگ ہو, تم ظاہری معنوں میں ان باتوں کو لیتے ہو, حالانکہ ان میں مخفی خدا تعالیٰ کے اور نشانات ہیں, استعارات ہیں, نہ کہ ظاہراً ایسی باتیں ہوئی ہوں. اور استعارے کا بہترین ثبوت یہ ہے کہ یحییٰ ایلیا ہے, چاہو مانو چاہو نہ مانو. تو اس لیے ویری کا جواب تو حضرت مسیح ہی دے چکے ہیں پہلے, اس میں کسی مزید بحث کی ضرورت نہیں رہتی.
اور خود یہ لوگ مفسرین ان کے یہ بات مانتے ہیں کہ دراصل آگ اتر کے کوئی جلایا نہیں کرتی تھی، ویسے لائٹننگ کے بعض واقعات ہوتے تھے اور ان سے سمجھا جاتا تھا کہ شاید آگ آسمان سے اتری ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک توجیہ یہ پیش کی گئی ہے کہ جب سوختنی قربانی کی آگ کو جلایا جاتا تھا تو اس سے لپٹیں، خاص طور پر جب چربی جلتی تھی تو سفیدی مائل آگ کے شعلے بہت اونچے اٹھتے تھے، اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے وہ گیس سی اٹھتی ہے اور شعلہ دکھائی نہیں دیتا، اور پھر اچانک وہ گیس شعلہ پکڑتی ہے، لگتا ہے کہ اوپر سے وہ شعلہ نیچے اتر رہا ہے۔ اور یہ ہم نے روزمرہ باربیکیوز میں بھی دیکھا ہے کہ اس قسم کے نظارے ہوتے ہیں کہ ایک شعلہ اٹھا ہے، وہ غائب ہوا، پھر ایک دم بھڑکا ہے تو لگتا ہے کہ اوپر سے پھر نیچے تک آیا ہے۔ کوئی چنگارہ اوپر جا رہا ہے، اس نے اس شعلے اس گیس کو آگ لگا دی جو نیچے سے اٹھی تھی، پھر وہ نیچے کی طرف اترتی ہے۔ تو بعض نے یہ توجیہ بھی پیش کی ہے کہ دراصل اس قسم کے کچھ واقعات ہوئے ہوں گے جس سے لوگوں کو یہ دھوکہ ہوا کہ گویا آسمان سے اتری ہے آگ، اور معجزے کے شوقین جو ہیں وہ تو ذرا سا بھی بہانہ ملے تو بات کا بتنگڑ بنا دیا کرتے ہیں۔ پیک اپنی کامنٹری میں لکھتا ہے، Fire of God is actually a reference to lightning. The fact that lightning was often described as the fire of God, see Genesis 19:24, Exodus 24:17, Leviticus 10:12, Numbers 11:1, 16:35, and the form of the narrative of Elijah's experiences at Horeb, especially 19:11, support the view that then fire here was a rather phenomenal, presumably lightning. کیونکہ وہ جو نقشہ کھینچا گیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کوئی قربانی کو جلانے والی آگ نہیں تھی، بلکہ اس نے ارد گرد پانی کو بھی سکھا دیا تھا، اور بہت بڑا کوئی آسمان سے گرنے والا شعلہ تھا جس کو ہم لائٹننگ سے ترجیح رکھی سے لائٹننگ ہی کے طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ لکھا ہے، تب خداوند کی آگ نازل ہوئی اور اس نے اس سوختنی قربانی کو لکڑیوں اور پتھروں اور مٹی سمیت بھسم کر دیا اور اس پانی کو جو کھائی میں تھا چاٹ لیا۔ بس یہ ہی حوالہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف استعمال ہوتا ہے، خود ان کے مصنف بھی اس حوالے کا معنی یہی سمجھتے ہیں کہ کوئی اعجاز نہیں ہوا تھا بالکل، بلکہ آسمان سے بجلی گری تھی، کیونکہ بجلی سے یہ واقعات ہوتے ہیں جو بیان کیے گئے ہیں۔ اور خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ جو منسوب کر رہے ہیں نا حوالے، خود پیکس کمنٹری کا جو لکھا ہے کہ یہ ریفرنسز دیکھو، وہ بتا رہا ہے کہ یہ عام باتیں بائبل میں لکھی ہوئی ہیں کہ اس طرح آسمان سے آگ گرا کرتی تھی، اس لیے اس کو قربانی کے ساتھ ملا کر معجزہ قرار دینا درست نہیں ہے۔ تب خداوند نے اپنی طرف سے سدوم اور عمورہ پر گندک اور آگ آسمان سے برسائی، اور اس نے ان شہروں کو اور اس ساری ترائی کو اور اس شہروں کے سب رہنے والوں کو اور سب کچھ جو زمین سے اگا تھا غارت کر دیا۔ پیدائش باب 19 آیت 24-25۔ اول تو یہ بات کہنا بھی نہایت مبالغہ آمیز بات ہے، سدوم کی بستی کو اس طرح تباہ نہیں کیا گیا۔ قرآن کریم نے جو سدوم کی بستی کی تباہی کا ذکر کیا ہے وہ نہایت معقول اور ایسا خود اپنی ذات میں شواہد رکھنے والا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ دعوت دیتا ہے کہ تم تجارتی راہوں پر سفر کر کے دیکھو، وہاں تمہیں دبی ہوئی بستیاں دکھائی دیں گی ابھی بھی، اور جو بھی تجارتی راہوں پر آباد بستیاں تھیں ان کے کھنڈرات جو نکل رہے ہیں وہ قرآن کریم کے اس بیان کی تائید میں شہادت دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض ایسی قومیں جن کا قرآن میں ذکر تھا اور یہ بھی تھا کہ ان کے نشانات محفوظ ہیں، تم آج بھی دیکھ سکتے ہو، ان کے اوپر جو مستشرقین تھے وہ انکار کر بیٹھے، ان کا ایسی قوم ہی کوئی نہیں تھی۔ عاد و ارم ذات العماد والا جو گفتگو ہے نا اس آیات ہیں ان کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں۔
اب جو تحقیقات ہوئی ہیں خاص طور پہ اٹلی کے ایک موقع میں جو کھدائیاں کی ہیں اس میں اس نے صاف لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ باتیں جن کا ہمارے ہاں ذکر تک نہیں ملتا، بائبل میں وہ نام ہی درج نہیں ہے، اور ہم لوگ قرآن پر مذاق کیا کرتے تھے کہ دیکھو قرآن نے یہ فرضی باتیں کہانیاں بیان کر دی ہیں جن کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کہتا ہے اب جب ہم نے کھدائی کی تو وہ شہر دریافت ہوئے اور وہ نام لکھے ہوئے تختیوں پر مل گئے جو قرآن کریم نے بیان کیے تھے۔ تو قرآن کریم تو وہی معجزہ دکھاتا ہے جہاں یہ معجزے کا انکار کر رہے ہیں۔ جن حوالوں سے یہ کہتے ہیں قرآن نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا، وہیں قرآن کریم کا معجزہ موجود ہوتا ہے، جیسا کہ بستیوں کے حوالے میں نے ذکر کیا ہے۔ تو سدوم کی یہ مثال دے رہا ہے کہ سدوم پر آگ برسی تھی، ایسا کوئی واقعہ نہیں، وہ بستیاں زلزلوں میں اور بعض خوفناک آندھیوں کے ذریعے تباہ کی گئی ہیں۔ لیکن کہتا ہے کہ اس میں شہر کو، اس کی ترائی کو، سارے شہروں، ارد گرد کے شہروں کے بسنے والوں کو جو کچھ زمین سے ہوا تھا سب کو غارت کر دیا۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں، محض ایک دعویٰ ہے، اور قرآن ہی کے دعویٰ سچا ہے جو میں نے بیان کیا ہے۔ اور بنی اسرائیل کی نگاہ میں پہاڑ کی چوٹی پر خداوند کے جلال کا منظر بھسم کرنے والی آگ کی مانند تھا، اور موسیٰ گھٹا کے بیچ میں ہو کر پہاڑ پر چڑھ گیا۔ یہ تو کوئی خاص اہمیت والا حوالہ نہیں ہے۔ اب ایک اور عجیب و غریب حوالہ ہے، اور ندب اور ابیہو نے جو ہارون کے بیٹے تھے اپنے اپنے بخوردان کو لے کر ان میں آگ بھری، اور اس پر اوپری آگ جس کا حکم خداوند نے ان کو نہیں دیا تھا خداوند کے حضور گزرانی۔ اب اوپری آگ سے پتہ نہیں کیا مراد ہے، کوئی اوپری شاید مراد ہو، غیروں کی آگ اٹھا کے لے آئے ہوں، اور خداوند کے حضور سے آگ نکلی اور دونوں کو کھا گئی، یعنی قربانی کو نہیں بلکہ ان بندوں کو ہی کھا گئی جنہوں نے اوپری آگ پیش کی تھی۔ اب اگر کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے تو قرآن نے تو ایسے واقعات کا ذکر بھی نہیں کیا، نہ قرآن کی شان میں ہے۔ ہاں جن میں کچھ حقیقت ہے، کچھ مبالغہ آمیزیاں ہیں، واقعہ اہم ہے، قرآن اس کو پوری صفائی کے ساتھ مبالغوں سے پاک کر کے پیش کرتا ہے۔ یہی حوالہ یہ پیکس کمیٹی والا دے رہا ہے کہ موسیٰ اور ہارون سے خداوند نے کہا کہ اپنے آپ کو اس جماعت سے الگ کر لو تاکہ ان کو میں پل بھر میں بھسم کر دوں۔ یہ واقعہ موجود قرآن کریم میں بھی مذکور ہے، مگر اس طرح نہیں۔ قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوا ان پر اور ان کی ہلاکت کا خوف محسوس ہوا موسیٰ کو، تو موسیٰ نے یہ عرض کی کہ اے خدا، کیا تو ان سب کو ہمیں بھی، مجھے بھی جو میں معصوم ہوں، ان کی بدی کے نتیجے میں ہم سب کو ہلاک کر دے گا؟ یہ ایک دردناک دعا کا طریق تھا جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا اور اس ابتلا سے بچا لیا۔ باقی آگ کے اور قصے ہیں جو نزول ہیں۔ اب میں معجزات کے متعلق جو ان کا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات مانگے جاتے تھے اور انکار کرتے تھے، اور ہمارے نبیوں نے بڑے بڑے معجزات دکھائے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا بڑی کثرت سے ذکر ملتا ہے، ان کے متعلق میں مختصر بتا دوں کہ ان کی کیا حیثیت ہے۔ وہ سارے معجزات پڑھنا تو بیکار ہوگا اس موقع پر۔ ایک نمونہ معجزے کا میں آپ کو دکھاتا ہوں جس پر یہ حضرت مسیح کو نعوذ باللہ من ذالک حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل پر سچا نبی اور معجزوں سے تائید یافتہ نبی قرار دیتے ہیں، یا خدا کا بیٹا کہہ لیں۔ وہ جھیل کے پار
گراسینیوں کے علاقہ میں پہنچے، اور جب وہ کشتی سے اترا تو فی الفور ایک آدمی جس میں ناپاک روح تھی قبروں سے نکل کر اس سے ملا۔ وہ قبروں سے نکل کر مراد ہے کہ قبروں میں بیٹھا رہتا تھا، وہاں سے نکلا، اس سے ملا، وہ قبروں میں رہا کرتا تھا، اور اب کوئی اسے زنجیروں سے بھی نہ باندھ سکتا تھا، کیونکہ وہ بار بار بیڑیوں اور زنجیروں سے باندھا گیا تھا، لیکن اس نے زنجیروں کو توڑ اور بیڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا، اور کوئی اسے قابو میں نہ لا سکتا تھا، اور وہ ہمیشہ رات دن قبروں اور پہاڑیوں میں چلاتا اور اپنے تئیں پتھروں سے زخمی کرتا تھا۔ وہ یسوع کو دور سے دیکھ کر دوڑا اور اس سے سجدہ کیا اور بڑی آواز سے چلا کر کہا، اے یسوع خدا تعالیٰ کے فرزند، مجھے تجھ سے کیا کام؟ تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں کہ مجھے عذاب میں نہ ڈال۔ مراد یہ ہے کہ وہ جو پاگل تھا اس کے اندر بدروح بول رہی تھی، اس نے مسیح کو پہچانا اور سجدہ کیا اور کہا کہ میرا تجھ سے کوئی معاملہ نہیں ہے، میں تجھ سے لڑ نہیں رہا، مجھے میرے حال پر رہنے دے، اپنے کام سے کام رکھ۔ کیونکہ اس نے اس سے کہا تھا، اے ناپاک روح اس آدمی سے نکل جا۔ اس نے خدا کی قسم کھا کے ہم یہ فکر رہ گیا تھا، تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں مجھے عذاب میں نہ ڈال۔ یہ جو اس نے فکرہ کہا اس کی وجہ کہتے ہیں یہ تھی کہ مسیح نے اس کو کہا تھا، کیونکہ اس نے اس سے کہا تھا، اے ناپاک روح اس آدمی سے نکلا۔ ایک روح قابض ہوئی تھی۔ اب یہ جو قصے کہانیاں ہیں جنوں کے قبضوں کے اور اس طرح اس کے زور سے پھر غیر معمولی طاقت پیدا ہو جانا، یہ روزمرہ کی نفسیاتی بیماریوں میں آج بھی ملتا ہے، اور اس میں اس سے انکار نہیں کہ اگر نفسیاتی طور پر انسان بیمار ہو تو انسان کے اندر دبی ہوئی طاقتیں بعض دفعہ ایسی زور سے ابھرتی ہیں کہ بظاہر کمزور نظر آنے والا انسان پر بھی لوگ قابو نہیں پا سکتے۔ ایسے معاملات روز عام طور پر ہوتے رہتے ہیں اور عام انسانی مشاہدہ ہے۔ ایک ربوہ میں سے کسی نے مجھے خط لکھا اپنی ماں کے متعلق، بیچاری جو ذہنی طور پر کمزور ہے، کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، چلا جاتا نہیں، اور جب جوش آتا ہے تو اتنی طاقتور ہو جاتی ہے کہ بلانے پڑتے ہیں مرد اور پھر بھی وہ سنبھالی نہیں جاتی۔ تو یہ ایک پاگل پن کی خاص علامت ہے کہ اندرونی دبی ہوئی طاقتیں ایک دم اٹھ کھڑی ہوتی ہیں، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی جن اور بھوت ہے جو سوار ہے۔ تو بائبل میں اور نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی جنوں بھوتوں کے اتنے قصے لغو ہیں کہ ان کو پڑھنے کے بعد وہ کوئی قصوں کہانیوں بھوتوں پریوں کی کتاب تو معلوم ہوتی ہے، اللہ کا کلام نہیں لگتا۔ یہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم سے ایسے موعظے مانگتے تھے۔ کون وہ ہے جو توقع رکھے کہ خدا کا پاک نبی اس قسم کے موعظے دکھائے ان کو؟ اب موعظہ سن لیجئے۔ پھر اس نے اس سے پوچھا، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے اس سے کہا، میرا نام لشکر ہے۔ یعنی حضرت مسیح نے پوچھا کہ نام کیا ہے۔ بعض بائبل کے حوالوں میں یہ ذکر نہیں ہے تیرا نام کیا ہے، اور کامنٹیٹرز لکھتے ہیں یہ اس لیے نہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو پھر موعظے کے خلاف بات ہو جائے گی۔ مارک نے ذکر کیا ہے، لیکن بعض دوسروں نے اس لیے ذکر نہیں کیا اس تفصیل کا کہ وہ کہیں گے مسیح کو نام ہی نہیں پتہ تھا، اس لیے انہوں نے اڑائی دیا بیچ میں سے تاکہ موعظہ زیادہ شان کے ساتھ ظاہر ہو۔ تو اس نے جواب دیا، لشکر نام ہے کیونکہ ہم بہت ہیں، ایک آدمی نہیں چڑھا ہوا، اس پہ تو بڑے جن چڑھے ہوئے ہیں، اور اس لیے ایک نام نہیں، ہمارا نام ہی لشکر ہے۔ پھر اس نے اس کی بہت منت کی کہ ہمیں اس علاقے سے باہر نہ بھیج۔ یعنی وہ جو مرد آدمی بیچارہ تھا اس کو علاقہ بنایا ہوا تھا نا اپنا، اور اس کے ذریعے وہ اس ارد گرد کے علاقے پر بھی قابض تھے، اور وہاں پہاڑ پر سوروں کا ایک غول چر رہا تھا۔ بس انہوں نے اس کی منت کر کے کہا کہ ہم کو ان سوروں میں بھیج دے تاکہ ہم ان میں داخل ہوں۔ اس پر اب وہ بیچارے سور دیکھیں، ان غریبوں کا کیا قصور تھا؟ بس اس نے ان کو اجازت دی کہ اچھا میں تمہیں نکالوں گا تو صحیح، لیکن تم سوروں میں چلے جاؤ، لیکن ساتھ ہی ان پر ظلم بھی دیکھیں کیسا کیا۔ اجازت دے دی کہ سوروں میں داخل ہو جاؤ، میں تمہاری رحم کرتا ہوں، تمہاری بات قبول کرتا ہوں،
لیکن پھر کیا ہوا، وہ روحیں نکل کر سوروں میں داخل ہو گئیں اور وہ غول جو کوئی 2000 کا تھا کڑاڑے پر سے جھپٹ کر جھیل میں جا پڑا اور جھیل میں ڈوب مرا، وہ سارے غرق ہو گئے۔ اچھا ان کے ساتھ انصاف کیا مسیح نے۔ یہ ایسے معجزے مانگتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وہ سوختنی قربانی کی جو تماشے تھے، وہ یہ قرآن کیسے دکھاتا ہے معجزے؟ اس لیے یہی جواب تھا کہ تمہاری لغو فضول باتیں ہیں، اور اگر تم کہتے ہو کہ یہی ہوا کرتی تھی تو پھر تم نے کون سا ان سے حسن سلوک کیا ہے؟ جو تم کہتے ہو ٹھیک ہے، اگر ایسے ایسے عجیب معجزے لوگ دکھایا کرتے تھے تو تم پھر بھی کب ان کو مان جاتے تھے؟ ہمیشہ ان کے مخالف ہی رہے۔ کہتے ہیں یہ شہر خبر چلانے والوں کے ذریعے ادھر ادھر پہنچی، بھاگ کر شہر اور دیہات میں خبر پہنچائی لوگوں نے۔ بس لوگ یہ ماجرا دیکھنے کو نکل کر یسوع کے پاس آئے، اور جس میں بدروہیں یعنی بدروہوں کا لشکر تھا اس کو بیٹھے اور کپڑے پہنے اور ہوش میں دیکھ کر ڈر گئے، اور دیکھنے والوں نے اس کا حال جس میں بدروہیں تھیں اور سوروں کا ماجرا ان سے بیان کیا۔ وہ اس کی منت کرنے لگے کہ ہماری سرحد سے چلا جا، اور جب وہ کشتی میں داخل ہونے لگا تو جس میں بدروہیں تھیں اس نے اس کی منت کی کہ میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ یعنی عجیب رد عمل ہے۔ حضرت مسیح نے تو اس معجزے کے مطابق لوگوں کو نجات بخشی اس بدرو اور بدبخت سے، تو یہ انہوں نے منتیں مسیح کی شروع کر دیں کہ تو ہی چلا جا یہاں چھوڑ کے، تو بڑا خطرناک آدمی ہے۔ اور اس پر وہ بدرو والا زیادہ عقل مند تھا، اس نے کہا یہ بکواس کر رہے ہیں، یوں چھوڑے ان کو، تو نے جانا مجھے بھی ساتھ لے چل، کیونکہ تو ایک مقدس انسان ہے۔ لیکن اس نے اسے اجازت نہ دی، بلکہ اس سے کہا کہ اپنے لوگوں کے پاس اپنے گھر جا اور ان کو خبر دے کہ خداوند نے تیرے لیے کیسے بڑے کام کیے اور تجھ پر رحم کیا۔ وہ گیا اور پھر اس کا چرچا ہونے لگا کہ یسوع نے ایسے بڑے کام کیے ہیں، سب لوگ تعجب کرتے تھے۔ اب ایک اور معجزہ جو جس قسم کا معجزہ قرآن کریم سے طلب کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کیا کرتے تھے۔ بھیڑ ہے، لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اور حضرت مسیح تشریف لاتے ہیں وہاں۔ بھیڑ میں سے ایک نے اس نے ان سے پوچھا تم ان سے کیا بحث کرتے ہو؟ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، شور ڈالا ہوا ہے، کیا بحث ہو رہی ہے؟ بھیڑ میں سے ایک نے اسے جواب دیا کہ اے استاد، میں اپنے بیٹے کو جس میں گونگی روح ہے تیرے پاس لایا تھا۔ وہ جہاں اسے پکڑتی ہے پٹک دیتی ہے، اور وہ کف بھر لاتا اور دانت پیستا اور سوکھتا جاتا ہے۔ یہ مرگی کا دورہ تھا، ظاہر بات ہے، اور ہر مرگی والے کو اس زمانے میں یہی کہا کرتے تھے کہ بھوت چڑھ گیا ہے یا خدا نازل ہو گیا۔ یہ دو ہی تصور تھے۔ سینٹ پال نے جب مسیح کو دیکھا ہے تو وہ غش کھا کر جا پڑے، روم سفر میں جا رہے تھے اور منہ سے جھاگ نکلنے لگی۔ اب عیسائی محققین کہتے ہیں کہ یہ ثابت شدہ بات ہے کہ مرگی کا دورہ پڑا تھا، اور مرگی کے دورے والے ایسی باتیں دیکھ لیا کرتے ہیں۔ اور اس بدبختی میں بعض لوگ ان میں سے بہت سے دوسرے انبیاء پر بھی مرگی کے الزام لگاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں مرگی کے سوا اور کچھ ہو نہیں سکتا، مگر مرگی کی علامتیں جو سینٹ پال میں آئی ہیں وہ دوسرے انبیاء میں تو نہیں آئیں۔ اس لیے کہ مرگی والے کو یہ ایلوژنز ہو جاتے ہیں، ہر نبی کے الہامی تجربے کے تصدیق کی جائے، یہ معقول بات نہیں ہے۔ مگر میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ مرگی کا قصہ تھا اصل میں۔ وہ کف بھر لاتا، دانت پیستا، سوکھتا جاتا تھا، اور میں نے تیرے شاگردوں سے کہا تھا کہ وہ اسے نکال دیں، مگر وہ نکال نہ سکے۔ حضرت مسیح کے شاگردوں سے اس باپ نے درخواست کی تھی، لیکن وہ نہیں نکال سکے۔ اس نے جواب دیا، جواب میں ان سے کہا، اے بے اعتقاد قوم، میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا؟ کب تک تمہاری برداشت کروں گا؟ اسے میرے پاس لاؤ۔ بس وہ اسے اس کے پاس لائے، اور جب اس نے اسے دیکھا تو فی الفور روح نے اسے مروڑا اور وہ زمین پر گرا اور کف بھر لا کر لوٹنے لگا۔ اس نے اس کے باپ سے پوچھا، یہ اس کو کتنی مدت سے ہے؟ اس نے کہا بچپن ہی سے ہے۔
اور اس نے اکثر اسے آگ اور پانی میں ڈالا تاکہ اسے ہلاک کرے، لیکن اگر تو کچھ کر سکتا ہے تو ہم پر ترس کھا کر ہماری مدد کر۔ یسوع نے اس سے کہا کہ اگر تو کر سکتا ہے، جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اب اتنی دیر میں مرغی کا دورہ ختم ہو جائے گا۔ مسیح کے آنے کے بعد سامنے مرغی کا دورہ پڑا ہوا ہے اور یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ اب اندازہ کرنے اتنی دیر میں مرغی کا دورہ خود بخود ہی ہٹ جایا کرتا ہے۔ اس لڑکے کے باپ نے کو کہا کہ تو نے اعتقاد ہی نہیں کیا، اگر تو کر سکتا ہے پوچھا تو میں کیسے کروں پھر؟ تو اس لڑکے کے باپ نے بڑا معقول جواب دیا کہ چلا کر کہا، اعتقاد رکھتا ہوں، تو میری بے اعتقادی کا علاج کر۔ اگر تیرے نزدیک میرا اعتقاد ہی نہیں ہے، میں تو اعتقاد رکھتا ہوں، پھر تو میری بے اعتقادی کا علاج کر۔ جب یسوع نے دیکھا کہ لوگ دوڑ دوڑ کر جمع ہو رہے ہیں، یعنی کافی دیر لگی ہے اس واقعہ کو، آپ دیکھ لیں، آپ ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں مرغی کا دورہ کتنی دیر پڑا کرتا ہے، کبھی چند منٹ کبھی زیادہ، مگر کم و بیش تھوڑے عرصے میں جتنی دیر میں لوگ جمع ہوں گے وہ دورہ ہٹ چکا ہوگا نا۔ ہاں تو ایسا ہی ہوا تھا۔ اے گونگی بحری روح، میں تجھے حکم دیتا ہوں، اس میں سے نکلا اور اس میں پھر کبھی داخل نہ ہو۔ وہ چلا کر اسے بہت مروڑ کر نکلائی اور مردہ سا ہو گیا، ایسا کہ اکثروں نے کہا کہ وہ مر گیا ہے۔ یعنی واقعتاً جب مرغی کا دورہ بہت سخت پڑے اور جسم کو مروڑے، چونکہ تشنج پیدا ہوتا ہے، تو بعد میں بالکل لگتا ہے کہ جان نکل گئی ہے۔ ایک یہ معجزہ ہے جو ان کے نزدیک بہت عظیم شان معجزہ تھا، ایسا نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھا نہیں سکتے تھے۔ لیکن خود ان کے محققین نے اب حضرت مسیح کے معجزات پر جو تنقید کی ہے وہ سن لیجئے۔ امریکی چرچ کی نیشنل کونسل نے ایک نیا مستند اور معیاری ترجمہ ریوائزڈ اسٹینڈرڈ ورژن کے نام سے شائع کیا ہے۔ اس میں سے دیگر الحاقی آیات، یعنی وہ آیات جو بعد میں داخل کی گئی ہیں اور تحقیق سے ثابت شدہ ہے کہ یہ سچی نہیں ہیں، اصل میں تھی نہیں، وہ نکال دی گئی ہیں، اور ان آیات کو بھی بائبل کے متن سے خارج کر دیا ہے جس میں مسیح علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے۔ یعنی ان کے نزدیک یہ باتیں فرضی ہیں اور حقیقت میں بائبل میں اصل میں موجود ہی نہیں تھیں۔ اس پر پاکستان کے مسیحی بڑے جذب ہوئے ہیں اور بہت بعضوں نے احتجاج بھی کیے ہیں۔ ماہنامہ کلام حق گجرانوالا بابت اپریل 1978 عیسوی لکھتا ہے، مترجمین کے سامنے ایک ہی مقصد تھا کہ جہاں تک ہو سکے کلام مقدس میں سے وہ تمام آیات حذف کر دی جائیں جن سے خداوند یسوع مسیح کا تجسم، الوہیت، کفارہ، مردوں میں سے زندہ ہونا اور آسمان پر صعود فرمانا ثابت ہوتا ہے، تاکہ خداوند یسوع مسیح کی دوبارہ آمد مشکوک ہو جائے اور خداوند کو وہی حیثیت حاصل رہے جو دوسرے انبیاء کو حاصل ہے۔ اب یہ وہاں بیٹھا ایک دیسی پادری یہ اعتراض کر رہا ہے، حالانکہ ان لوگوں نے جو واقعتاً مسیحی لوگ ہیں اور بڑے بڑے قابل ان میں موجود ہیں، اب نئی جو آسمان سے رو چلی ہے تحقیق کی، اس کے مطابق خود بائبل کے مذمومہ فرضی قصوں کو غلط جھوٹا قرار دے کر، صرف جھوٹا قرار دے کر نہیں بلکہ ثابت کر کے کہ یہ فلاں ورشن میں جو اصل تھا اس میں موجود ہی نہیں ہے، ان کو نکال کے باہر پھینک دیا ہے۔ تو یہ سارے معجزات ہی نکل کے باہر چلے گئے جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض تھا کہ یہ معجزات نہیں دکھا سکتے، وہ معجزات ہیں بھی لغو، اور اب خود اس قوم نے خود ہی ان معجزات کا انکار بھی کر دیا ہے۔ اب جہاں تک حضرت مسیح کے ساتھ موضوعوں کا مطالبے کا تعلق ہے، وہ دیکھیں حضرت مسیح سے مطالبہ اس وقت بھی کیا جاتا تھا، اور یہ کہا کرتے تھے جو قرآن کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ ایک بھی معجزہ دکھا دو تو ہم مان لیں گے۔ وہ جو ان کے معترضین ہیں وہ اس طرح پیش کرتے ہیں کہ گویا یہ واقعہ پہلی دفعہ ہوا ہے، پرانے انبیاء تو جب ان سے معجزہ طلب کیا کرتے تھے فوراً دکھا دیا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ کیسے نعوذ باللہ بہانے بنا کر معجزے کے چیلنج سے فرار کرتے ہیں اور معجزہ نہیں دکھاتے۔
اس زمانے حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں اس زمانے کے برے اور زناکار لوگ نشان طلب کرتے ہیں. یعنی یہ جو نشان طلب کرنے والے ہیں ان کے متعلق میں سخت کلامی نہیں کر رہا بلکہ حضرت مسیح کے الفاظ پڑھ کے سنا رہا ہوں. مگر یونا نبی کے نشان کے سوا کوئی اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا. تو باقی معجزات تھے کہاں اگر مسیح نے انکار کر دیا اور مستقبل تک انکار جاری ہے. پہلے تو وہ کہتے تھے ان کی بات کو تسلیم کر لیا, وہ کہتے تھے آج تک تو ایک نشان بھی نہیں دکھا سکا اس لیے دکھا. تو حضرت مسیح کہتے ہیں کہ اس زمانے کے جھوٹے زناکار لوگ نشان طلب کرتے ہیں اور دیا جائے گا مگر ایک, صرف ایک. قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ قل انما الآیات عند اللہ وما یشرکم انہا اذا جاءت لا یؤمنون. یہ نہیں کہا کہ زمانے کے بدکار لوگ یہ کہتے ہیں کہہ دے ان سے کہ نشانات ہیں بھی اور دکھائے بھی جائیں گے, ایک نہیں کئی دکھائے جائیں گے, لیکن یہ بھی پیشگوئی ہے کہ تم انکار کر دو گے. تو حضرت مسیح کہتے ہیں ایک ہی دکھایا جائے گا اور وہ یونا نبی کا نشان ہے, اور جو ایک تھا اس کے بھی عیسائی منکر ہو گئے. یہ مصیبت ہے, کچھ بھی باقی نہیں چھوڑا. یونا نبی کا نشان تھا کہ 3 دن 3 راتیں مچھلی کے پیٹ میں حضرت مسیح موت کے غلبے کے باوجود مغلوب نہیں ہوئے اور زندہ رہے اور زندہ باہر آ گئے. یہ نشان تھا جو حضرت مسیح نے پیش فرمایا. اور یہ ایک نشان جو مسیح مانتے ہیں صرف ایک ہے جو میں دوں گا, اس کا عیسائی انکار کر بیٹھے, اس کا بھی قصہ صاف وہ بھی باقی نہیں رہا. کہتے ہیں مر گیا تھا. تو معجزہ کیا ہوا پھر؟ جی اٹھنے والی بات تو بات کی قصے ہیں, لیکن یونا نبی کا نشان ثابت نہ ہوا. یونا نبی کا نشان یہ تھا کہ موت سے مغلوب نہیں ہوا اور تمام حالات موت کا تقاضا کرتے تھے مگر نہیں مرا. اور مسیح کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ مر گیا. اور جو معجزات تھے وہ بھی ایسے ایسے عجیب و غریب معجزات. اور بھی ایک نمونہ بتا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت مسیح کا گزر ایک تالاب پر ہوا, اور ایک ایسا تالاب تھا جسے بیت حسدا کہا جاتا تھا. لنگڑے, اندھے, بیمار, پژمردہ لوگ وہاں پڑے رہتے تھے. اور معجزہ مسیح کا نہیں تھا, یہ معجزے وہاں عام ہوا کرتے تھے اس زمانے میں. یہ وہ زمانہ معجزوں کا زمانہ تھا, آج وہ زمانہ نہیں رہا. اس زمانے میں معجزہ کیا ہوتا تھا؟ کہتے تھے پانی کے ہلنے کا انتظار ہو رہا ہے. اور پانی کہتے تھے کیوں ہلتا ہے؟ کوئی فرشتہ آتا ہے, اس کے پروں سے پانی ہلتا ہے. اس وقت اللہ کا اعجاز یہ ظاہر ہوتا تھا خدا تعالیٰ کی طرف سے کہ جو پہل کر جائے, جو پہلے پانی میں چھلانگ مار دے وہ بچ جاتا تھا, اور باقی بیٹھے رہتے تھے انتظار میں. اس قسم کے معجزے ہوا کرتے تھے ان کے لوگوں کے نزدیک. تو کہتے ہیں حضرت مسیح کا جب وہاں گزر ہوا تو ایک شخص تھا جو 38 برس سے بیماری میں مبتلا تھا, وہاں پڑا ہوا تھا بیچارہ. 38 سال سے وہ اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا, وہاں بیٹھا ہوا تھا. اس پر مسیح نے اس سے پوچھا, اس سے کہا کہ کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ کیوں پڑا ہوا یہاں؟ تندرست ہونا نہیں چاہتا کہ آخر کیوں تو چھلانگ مار کے ٹھیک نہیں ہو جاتا؟ اس نے جواب دیا, اے خداوند میرے پاس کوئی آدمی نہیں کہ جب پانی ہلایا جائے تو مجھے حوض میں اتار دے. 38 سال تک بیوقوف بیٹھا ہوا ہے اور کوئی آدمی مانگ کے بھی نہیں لا سکتا, اور انتظار میں بیٹھا ہے کہ شاید میں آپ ہی چلا جاؤں اندر. یہ معجزے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگے جا رہے ہیں. سوچو ذرا, انا للہ و انا الیہ راجعون. بلکہ میرے پہنچتے پہنچتے جب تک میں گھسٹ کے جاتا ہوں اس سے پہلے کوئی اتر پڑتا ہے. وہ کنارے بھی کوئی نہیں بیٹھا رہا. آخر سوال تو یہ وہیں گر پڑتا. ایسی احمقانہ باتیں ہیں جو نعوذ باللہ من ذالک خدا کی طرف منسوب ہوئی ہیں, اور یہ لوگ عالم بنتے پھرتے ہیں اس زمانے کی پیداوار بظاہر. یہ کہتے ہیں دیکھو ہمارے رسول نے ایسے ایسے معجزے دکھائے, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کر رہے ہیں, کہتے ہیں میں یہ معجزے نہیں دکھاؤں گا.
موضوعوں کا مطالبہ حضرت مسیح کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا اور نہیں دکھائے۔ اب سن لیے مسیح سے کیسے کیسے مطالبے ہوئے ہیں۔ اس مطالبے کے علاوہ اب میں ایک مطالبہ بتاتا ہوں، اور انہوں نے اسے مصلوب کیا اور اس کے کپڑوں پر قرعہ ڈال کر کس کو ملے انہیں بانٹ لیا، اور پہر دن چڑھا تھا جب انہوں نے اس کو مصلوب کیا، اور اس کا الزام لکھ کر اس کے اوپر لگا دیا گیا کہ یہودیوں کا بادشاہ، اور انہوں نے اس کے ساتھ 2 ڈاکو، ایک اس کی دائیں طرف اور ایک اس کے بائیں طرف مصلوب کیے۔ تب اس مضمون کا وہ نوشتہ کہ وہ بدکاروں میں گنا گیا پورا ہوا، اور راہ چلنے والے سر ہلا ہلا کر اس پر لان تان کرتے اور کہتے تھے کہ واہ مقدس کے ڈھانے والے اور 3 دن میں بنانے والے، صلیب پر سے اتر کر اپنے تئیں بچا۔ مطالبہ تھا کہ نہیں معجزے کا؟ پہلے جو ہوا تھا اس کا میں بتا چکا ہوں جو حال ہوا۔ اب یہ مطالبہ یہ ہو رہا ہے، اسی طرح سردار کاہن بھی فقیہوں کے ساتھ مل کر آپس میں ٹھٹھے سے کہتے تھے، اس نے اوروں کو بچایا، اپنے تے نہیں بچا سکتا۔ اسرائیل کا بادشاہ مسیح اب صلیب پر سے اتر آئے تاکہ ہم دیکھ کر ایمان لائیں، اور جو اس کے ساتھ مصلوب ہوئے تھے وہ بھی اس پر لان تان کرتے تھے۔ اب پادری بہری صاحب جواب دیں، مطالبہ ہوا تھا کہ نہیں؟ وہ تو مر گئے ہیں، وہاں جا کے جواب طلبی کریں گے، میں ویسے محاورتاً کہہ رہا ہوں۔ اسی سلسلے میں آگے ہے، بہت لمبا ذکر، بہت ہی تذلیل کا سلوک کیا گیا ہے، ٹھٹھے مار مار کر مسیح کو کہتے تھے اب لاؤ نا اب تم اپنا معجزہ، تم تو کہا کرتے تھے میں لوگوں کو زندہ کرتا ہوں۔ اب جس کا سیر میں ویسا چرچا ہو جیسا ان کی موضوع میں ذکر ہے، تمام مخلوق مان بیٹھی ہو، اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی، وہ آخر پر یہ سلوک کریں گے مسیح سے؟ یہ آخری سلوک بتا رہا ہے کہ سارے دعوے جھوٹے تھے، کہ ظاہری طور پر ایسے معجزے رونما ہوا کرتے تھے، ورنہ 1000 اس کی تائید میں اٹھ کھڑے ہوتے، کیا بکواس لگا رہے ہو، ہم نے خود آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ لزارس زندہ ہو کے باہر آ گیا، فلاں کا بیٹا زندہ ہو کے باہر آ گیا، یہ واقعہ ہوا وہ واقعہ ہوا۔ ان واقعات سے تو بائبل بھری پڑی ہے، مگر کوئی گواہی دینے والا آگے نہیں آتا، کوئی لان تان نہیں ڈرتا کہ لان تان نہیں کرتا کہ کل تک تم سارے گواہ تھے، معجزے دیکھا کرتے تھے، آج یہ ایک معجزے کا مطالبہ کیسا؟ وہی جو قرآن کریم میں دشمنوں کا انداز تھا، یہ وہی اسی قسم کے دشمن ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم کہتے ہیں تم تھے وہ لوگ، یعنی تمہاری خصلت وہی ہے، عادات وہی ہیں، اور تم ایسے ہو کہ جب معجزے دکھائے جاتے ہیں تو اس کا انکار کر دیتے ہو۔ تو پھر کہتے ہیں، پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک اسے یوں تانا دینے لگا کہ کیا تو مسیح نہیں؟ تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا۔ مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے، اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کے بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا۔ ان میں سے ایک نیک دل تھا، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ایک معافی پا گیا تھا، ایک پکڑا جانا تھا، ایک حقیقت میں مجرم تھا، ایک ویسے الزام کے نیچے تھا۔ کچھ اس سے ملتا جلتا معاملہ ہے، مگر وہ معصوم نہیں تھا، مگر نیک دل ضرور تھا، یہ تو ثابت ہوتا ختم۔ تو اس نے اس کو ڈانٹا، اس نے کہا دیکھو ایسا نہ کرو، یہ معصوم انسان ہے۔ پھر اس نے کہا اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اب یہ فقرہ بتاتا ہے کہ یہ بالکل یہ بھی قصہ بھی فرضی ہے، کیونکہ وہ تو ایک مجرم تھا جو اتفاقاً پکڑا گیا، مسیح کا ماننے والا ہی نہیں تھا۔ وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ مسیح جب دوبارہ بادشاہی میں نزول فرمائے تو پھر اس کو یاد کرے؟ لیکن اگر اس سے مراد آسمانی بادشاہت میں جانا تھا تو دوبارہ اپنی بادشاہی میں آئے، کچھ عجیب سا فکرہ ہے، مگر بہرحال اس کو چھوڑ کر اب مسیح کا جواب بتاتا ہوں۔ مسیح کہتے ہیں، اس نے اس سے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اب بتائیں یہ ویری صاحب اور ان کے ہم کماش لوگ کہ مسیح نے مرتے مرتے بھی جھوٹ بول دیا، نعوذ باللہ من ذالک، ایسے معجزے مانگتے ہیں قرآن سے۔ حضرت ابراہیم قربانی دینے جا رہے ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ بولی جا رہے ہیں۔ حضرت مسیح موت سر پہ لٹکی ہی دکھائی دے رہی ہے، اور کہتے ہیں آج تو فردوس میں ہوگا، حالانکہ سارے پادری کہتے ہیں کہ 3 دن جہنم میں تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔
اور لعنت کی موت 3 دن کی برداشت کی تھی، تو جاتے جاتے جھوٹ کو بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ کون سی فردوس تھی جس میں اس دن وہ بدکردار جو اپنے گناہوں کی سزا میں لٹکایا گیا تھا اور وہ مسیح اکٹھے ہونے تھے، اور مسیح نے اس جنت میں رہنا تھا جس میں وہ بدکردار لوگ جو پھانسی چڑھائے گئے انہوں نے رہنا تھا۔ تو بائبل کے معجزات کو کسی بیرونی گواہی سے دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ذرا آنکھیں کھول کر ان کا تجزیہ کریں تو انہی کی تردید، انہی کے مضحکہ خیز باتوں کا حال آپ پر بآسانی روشن ہو سکتا ہے۔ لیکن اب تک میں تو عالم الغیب نہیں ہوں، مجھ پر جسوال صاحب کے دل کا حال روشن نہیں ہوا کہ 10 منٹ اوپر گزر چکے ہیں اور یہ بول ہی نہیں رہے، نہ انگلی اٹھا رہے ہیں۔ اچھا، تھوڑا سا ایک دو اس کو ختم کر لیں اس مضمون کو۔ اور بہت ہی ظالمانہ سلوک کیا حضرت مسیح سے، اور مطالبہ یہی تھا کہ معجزہ دکھا، معجزہ دکھا۔ اس پر سانٹے مارتے تھے، سرکنڈا مارتے تھے، تھوکتے تھے، گھٹنے ٹیک ٹیک کر سجدہ کرتے تھے تمسخر کے طور پر کہ تو ہمارا خدا ہے، اور اب اعجاز دکھا۔ لیکن اس وقت کوئی اعجاز نہیں دکھایا۔ یہ ادھر سے ادھر جا رہے ہیں تو یہاں سے دوبارہ وہی آ گیا۔ اب بتائیں، پاکستان میں بھی اب تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں، اور وہاں ایک سوسائٹی بنی ہے جو بائبل کے معجزات کے متعلق اور لو قصوں کے متعلق کھلم کھلا احتجاج کر رہی ہے، اور کہتی ہے کہ یہ سب نکل جانے چاہیے، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اس سوسائٹی میں ایک عیسائی عالم اعجاز چودھری صاحب جو مرے کالج کے تعلیم یافتہ ہیں، وہ اس کے ایکٹیو ممبر تھے، اور انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے تطہیر بائبل، کہ بائبل کو پاک کرنا چاہیے ان باتوں سے۔ اس میں چند ایک اقتباس میں بتاتا ہوں۔ بائبل میں وہ لکھتے ہیں، بائبل میں الہام بھی ہے، انسانی کلام بھی ہے، کہتے ہیں ملا جلا ہے۔ کل تک جو خصوصاً ہندوستان کے پادری انکار کیا کرتے تھے کہ بائبل میں کوئی تحریف نہیں، اب وہ وقت آ رہا ہے اس طرف احرار یورپ کا مزاج، اور احرار یورپ کا مزاج پرتو ڈال رہا ہے ان دیسی پادریوں پر بھی، اور وہ بھی رفتہ رفتہ آوازیں اٹھانے لگ گئے ہیں کہ تحریف اس میں ہے۔ اور پھر لغو باتیں کہتے ہیں، وہ کہتا ہے اتنی شرمناک باتیں ہیں کہ ناقابل برداشت ہیں۔ کتاب مقدس میں ایسی باتوں کو ہونا کسی صورت قابل قبول نہیں ہے، ان کو نکال دینا چاہیے۔ اور یہ وہ ساری وہ باتیں ہیں جو قرآن کریم ان واقعات کے بیان میں پہلے ہی ان کو خارج کر چکا ہے۔ کتنا بڑا احسان ہے اس کتاب کا، اور کیا معجزہ مانگتی۔ یہ سب سے بڑا معجزہ تو یہ تھا کہ بائبل کے تمام لو قصوں کو قرآن کریم نے نکال کر پہلے ہی بار پھینک دیا ہے۔ اب یہ 1400 سال کے بعد یہ کوششیں کر رہے ہیں۔ کہتا ہے انسانی کلام، یہ لوط کا شرمناک قصہ ہی لیجئے۔ اس داستان سے یوں معلوم ہوتا ہے اسرائیلی کاہنوں نے موابی اور امونی نسلوں کو ذلیل کرنے کے لیے بطور سند اس مجموعے میں داخل کر دی ہیں۔ پھر کہتے ہیں عقل یہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیتی ہے کہ ایک بادشاہ 90 سال کی بڑھیا پر فریفتہ ہو جائے۔ بائبل کہتی ہے کہ حضرت سارہ کی عمر جب وہ بادشاہ کے پاس تھی 90 سال تھی، اور بادشاہ فریفتہ ہو گیا، اس نے کہا یہ میرے خاص حجرے کے لیے الگ کر دی جائے۔ کہتے ہیں جس بائبل میں یہ کچھ یہ عیسائی ہے لکھ رہا ہے جو، کہتے ہیں ان کو نکال کے باہر مارو، یہ لغویات خام خواہ لوگوں نے اکٹھی کی ہوئی ہیں، خدا کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر لکھتا ہے اسحاق یعقوب کے دھوکے میں آ گیا اور دھوکہ دہی سے نبوت لے اڑا۔ یہ بات کتنی مضحک خیز ہے۔ روح القدس سے معمور، برگزیدہ اور راست باز نبی اپنے بیٹے سے چکر کھا جاتا ہے۔ تو وہ باتیں جو مسلمان پہلے کہا کرتے تھے، توجہ دلایا کرتے تھے، اب خود عیسائی بول پڑے ہیں۔ پھر لکھتا ہے ایسے واقعات جو یہوہ اور لوط کے ساتھ منسوب کیے ہیں، نہیں یہودا ہی ہوگا، یہوہ لکھا ہوا ہے، یہوہ تو خدا کا نام ہے، شاید وہی ہو۔
یہوا اور لوط کے ساتھ منسوب کیے گئے ہیں۔ اس ایڈوانس دور میں بھی ایک بیٹی اپنے باپ یا بھائی کے سامنے بیٹھ کر بآواز بلند مطالعہ نہیں کر سکتی۔ واقعتاً اس قسم کی لغو کہانیاں ہیں اس میں کہ کوئی بیٹی کوئی ماں کے سامنے یا باپ کے سامنے ایک خاندان میں وہ بائبل پڑھی نہیں جا سکتی۔ پھر وہ کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ مریم اور مسیح آل عمران سے تھے، جس کو اپنے دور میں سب جانوں اور جہانوں پر فضیلت حاصل تھی۔ کہتا ہے قرآن تو یہ کہتا ہے۔ اس کے برعکس آپ متی کی انجیل دیکھیں تو مسیح کے آباء و اجداد میں فارس کا نام بڑی کلیدی حیثیت سے آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا، جو کہ یعقوب کے بیٹے یہودا کا بیٹا تھا۔ وہ یہودائی ہے، یہوا نہیں ہے، غلط لکھا گیا۔ یہودا کا بیٹا تھا، نسل بھی اس کی شرعی بیویوں سے نہیں بلکہ بہو کی تھی۔ اور جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے رسول اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان کے حملوں کے خلاف جوابی حملہ کیا ہے تو یہ کہا کہ تمہاری بائبل دیکھو تو صحیح کہ تمہارے خدا کو کیا لکھ رہی ہے۔ اس میں زناکار بھی شامل ہیں، اس میں کسبی بھی شامل ہیں ان کے شجرے میں۔ تو اس وقت بڑا شور مچاتے تھے یہ سارے مولوی بھی، ابھی بھی شور مچاتے ہیں، عدالتوں میں پیش کرتے ہیں کہ مسیح کی ہتک ہو گئی۔ تو اب یہ مسیحی عالم خود اٹھ کر اقرار کر رہا ہے، کہتا ہے ایسی لغو باتیں ہمارے مسیح کے متعلق موجود ہیں۔ وہ کہتا ہے اس کے برعکس متی کی انجیل دیکھیں تو وہ شخص ہے جو اپنی اس کے آباء و اجداد میں، مسیح کی آباء و اجداد میں زنا کے پیداوار وہ دو وجود بھی ہیں، وہ دو لڑکے جن میں سے ایک جو بہو کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ یہ اعتراف ہمارے سر کو ندامت سے جھکا دیتا ہے۔ Raymond E. Brown, An Introduction to New Testament Christology, Miracles Performed by Others Around the Time of Jesus۔ یہ مضمون لمبا ہو جائے گا، اس میں میں نے وہ حوالے اکٹھے کیے ہیں اب ان کے محققین کے، جو کہتے ہیں کہ وہ جو معجزے جیزس کی طرف منسوب ہوئے ہیں یہ دراصل اس زمانے کی کہانیاں ویسے ہی مشہور تھیں بہت، اور لوگوں کی کہانیاں لے لے کے حضرت مسیح کے سر مڑتے گئے ہیں یہ لوگ، اور یہ ان کا دستور تھا۔ اور سینٹ پال نے جس عیسائیت کو جنم دیا ہے اس میں وہ جو سورج دیوتا کی طرف جو کہانیاں منسوب تھیں روم میں اور کافی معروف تھیں، وہ حضرت مسیح کی طرف منسوب کر دی ہیں۔ تو اس طرح عیسائیت نے شکلیں اختیار کی ہیں، اور قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرتے ہوئے دیکھیں ان کو کوئی حیا نہیں آتی۔ اب چونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے اوپر، اس لیے اس کو چھوڑتا ہوں، باقی انشاءاللہ کل اس مضمون کو باقی بیان کریں گے۔ ایک دفعہ تو موزوں کا قصہ تو اب انشاءاللہ پاک کر کے اٹھنا ہے میں نے۔ مصیبت ڈالی ان لوگوں نے، پرانوں نے اور نیوں نے بھی۔ مولوی کہتے ہیں مسیح موعود کو ایک معجزہ دکھاؤ، بالکل وہی انداز، موجزوں کی بھرمار ہوئی پڑی ہے کہ ایک تو دکھاؤ۔ السلام علیکم۔